وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واٹس ایپ گروپ فیضان ختم نبوت کی جانب سے ڈاکٹر محمد یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، ویسے تو ہر سال 7 ستمبر کو جو ہے اس حوالے سے کہ جماعت احمدیہ کو پاکستان میں ان مولویوں کے نزدیک غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، مولوی بڑا شور مچاتے ہیں اور بڑے جناب ایک دوسرے کو اور اپنے آپ کو تمغے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم چونکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سال بھی مولوی بڑا شور شرابہ کریں گے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان مولویوں کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں تک ان کو پہنچنا چاہیے۔ تو جناب ہم نے کیا کیا، ہم نے 7 ستمبر کے حوالے سے ہم نے جناب اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں اس ویک کا ٹاپک ہی یہ رکھ دیا جو کہ 1974 کی اسمبلی کا جو فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں جو منطقی نتیجے نکلتے ہیں ہم نے وہ ٹاپک رکھ دیا۔ تو جناب ہم نے یہ ٹاپک، آپ یہ پڑھ لیں، ہم نے یہ ٹاپک لگایا اور مولویوں کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں۔ ناظرین، لیکن ایک سارے مولوی تو دوڑے، لیکن ایک ہم داد دیں گے، ایک ان کے مولوی ہیں مولوی عامر نذیر صاحب۔ انہوں نے اس دن ہمارے ساتھ ایک مناظرہ کیا اور وہ مناظرہ کئی لحاظ سے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ایک اچھوتا قسم کا مناظرہ تھا۔ ایک تو یہ کہ اس ٹاپک پہ شاید جہاں تک میرے علم میں ہے کسی غیر احمدی اور احمدی کے درمیان باقاعدہ مناظرہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد صاحب، معذرت ہوں، میں ذرا کچھ لیٹ لنچ کر رہا تھا تو اتنی دیر بعض دوست جو تھے وہ بول رہے تھے، میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں بھی لنچ کر لوں اتنی دیر۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، میں نے آپ کو یہ بات تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ اس پوسٹ میں سے یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا، اب آپ مجھے لگ رہا ہے آپ نے یہ کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے بتا دیں اس پوسٹ کا کون سا حصہ، 3 شکیں ہیں اس میں، ان 3 شکوں میں سے آپ کو کون سی جو شک ہے ABC میں سے سمجھ نہیں آئے؟ جزاک اللہ۔ جی یہ صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تینوں شکیں جو ہے نا وہ ایک ہی موقف کو پیش کر رہی ہیں، لیکن جو وہ موقف پیش کر رہی ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ لکھا کیا ہے۔ آئینی ترمیم کے مطابق، پہلے تو آئینی ترمیم ہوتا ہے، قانونی نہیں ہوتا، قانون اور ہوتا ہے، آئین اور ہوتا ہے ملک کا، یاد رکھیے گا۔ آئینی ترمیم کے مطابق آپ نے کہا کہ شیعہ سنیوں کے تمام فرقوں کے شیعہ اور سنیوں کے تمام فرقے غیر مسلم ہیں سوائے پرویز۔ مجھے کوئی یہ نہیں سمجھ آئی، پہلے کی نہیں سمجھ آئی، چلو دوسرے تو آپ نے جو لکھا ہے وہ اسی کا حصہ ہے، پھر وہ آپ انبیاء پہ چلے گئے ہیں اور آپ صوفیاء پہ چلے گئے ہیں، ان کو 1 منٹ چھوڑ دیں، پہلی شک مجھے سمجھا دیں وہ کیا آپ نے لکھا ہے۔ جی عامر نذیر صاحب، یہ جناب آپ کو میں اصلاح کر دوں، یہ اوپر پڑھ لیں ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے، یہ میری ہیڈنگ نہیں ہے، یہ جناب پاکستان کے قانون کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، آئین پاکستان میں ترمیم کا بل ہے۔ جی پڑھ لیا آپ نے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو تینوں شکیں ہیں یہ منطقی نتیجہ ہیں اس ترمیم کا
جو کہ میں نے ابھی یہاں پہ لگائی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سمجھانے کے لیے اب چونکہ آپ نے مجھے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو سمجھا دوں، تو آپ پھر تھوڑی دیر چپ رہیں، مجھے سمجھانے دیں. جب میں سمجھا لوں گا تو پھر آپ بے شک بول لیں. ٹھیک ہے جی. میں پھر بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے کرتا ہوں، میں پہلے اس ترمیم کو میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس میں میں وہ پوائنٹ بتاتا ہوں جس کے نتیجے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ 3 شکیں بنی ہیں جو کہ ہم نے اپنے اس موضوع کے اندر شامل کی ہیں. جی جناب. تو یہ ٹھیک بات ہے، پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کے لیے اگری ہے، کر رہے ہیں میری بات سے. جزاک اللہ. یہ صاحب اگر تو آپ کوئی بہت لمبا لیکچر رکھنا چاہتے ہیں نا، کوئی آدھے گھنٹے کا یا 15 منٹ کا بھی، تو شاید میں نہ سن سکوں گا. 1-2 آڈیو جتنی آپ نے کی ہیں ان میں مختصراً آپ چلیں 2 منٹ میں، حد 3 منٹ میں آپ بیان کر دیں تو میں سن لوں گا. ورنہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اب آپ پہلی آڈیو میں ہی آپ بڑا ہی نرم لہجہ آپ کر رہے ہیں استعمال اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، منطقی نتیجہ یہ ہے. آپ نے تو بازو کھڑا کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قومی اسمبلی نے 74 میں جو ترمیم کی تھی نا آئین پاکستان میں، اس کے مطابق، اس ترمیم کے مطابق تمام شیعہ و سنی فرقے غیر مسلم ہیں سوائے پرویزیوں کے. یہ ترمیم کی تھی 74 کے آئین میں پاکستان کی حکومت نے. اس پہ بات کریں. اگر آپ لمبا لیکچر دینا چاہتے ہیں تو پھر دیکھ لیں، میں تو 1-2 منٹ کی بات سن سکوں گا. تو جناب اچھا جناب، جزاک اللہ. میں کوشش کرتا ہوں مختصراً کر دوں. جناب اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ لفظ بہ لفظ یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان کے تمام فرقے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو جناب لفظ بہ لفظ وہاں پہ اس طرح کی بات کوئی لکھی نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ترمیم میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس میں بعض ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، بعض باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا منطقی نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو کہ ہم نے 3 شکیں یہاں پہ ڈالی ہیں. اب اس کا جو ہے نا جہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر 3، آئین کی دفعہ 260 میں ترمیم. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ جو ترمیم ہے یہ پڑھیں، یہ جو نمبر 3 سے لکھا ہوا ہے، یعنی جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر. اب اگلی بات بڑی اہم ہے جناب، بڑی اہم ہے. قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات کیا ہے؟ قطعی اور غیر مشروط طور پر. ٹھیک. پھر جناب کیا لکھا ہوا ہے؟ یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو جناب یہ جو 3 باتیں ہیں نا، قطعی اور غیر مشروط، کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی. ٹھیک ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے جو اکثر فرقے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے قائل ہیں، آمد ثانی کے قائل ہیں، اور اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد کسی نہ کسی صورت میں کوئی شرط لگا دیتے ہیں یا کسی نہ کسی مفہوم میں ان کو نبی مانتے ہیں. اس لیے وہ سارے کے سارے فرقے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی بات جی یہ تو تھا پہلا جناب جو ہم نے نتیجہ نکلا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی تقویٰ کے ساتھ کام لیتے ہوئے اس ترمیم کو پڑھے گا اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. پھر جناب اسی ترمیم میں لکھا ہوا ہے کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو جناب یہ دعویٰ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب بھی آئیں گے، نازل ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ اگر نبی ہوں گے تو جناب وہ دعویٰ کریں گے، ہے جی. اور جناب جب دعویٰ کریں گے تو اس ترمیم کے مطابق وہ ہو گئے غیر مسلم. ٹھیک ہے جی. پھر جناب اسی دوسری شک کا حصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں.
تو اللہ کے نبی نے جب ہمیں یہ بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے واضح طور پر، مسلم کی حدیث ہے، 4 دفعہ ان کو نبی اللہ فرمایا، اور جناب اسی طرح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے، تو جناب اس طرح سے چونکہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے کے بارے میں نبی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو ایک مفہوم میں جناب اللہ کے نبی نے بھی حضرت عیسیٰ کو نبی ہی بیان کیا ہے. تو پاکستان کا یہ قانون، یہ غیر اسلامی قانون، اس کے مطابق نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بڑے بڑے انبیاء غیر مسلم بنتے ہیں جناب. ٹھیک ہے نا. اور جناب پھر تیسری شک یہ کہ وہ تمام مسلم اکابرین، میں نے تو صرف ایک نام ڈالا ہے جناب حضرت ابن عربی کا، اور بھی بڑے ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے جناب، جو کہ کسی صورت میں کسی بھی مفہوم میں کوئی کسی بھی شرط کے ساتھ آنے والے عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبوت، ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں. چاہے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پرانے نبی ہیں تو شرط ہوگی نا، یا وہ کہتے ہیں جناب نبی تو ہوں گے لیکن نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، پھر بھی ایک جناب شرط ہی ہوگی نا، ایک مفہوم میں وہ نبی ہی ہوئے نا. تو اس لیے جناب اس لیے وہ تمام اکابرین بھی اس پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم ٹھہرتے ہیں، غیر مسلم ٹھہرتے ہیں. تو جناب بڑی بڑی مبارک ہو، ہاں جی، اس ترمیم کی آپ جھومر پاؤ، ہاں جی، دھمال ڈالو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو کہتے ہیں خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو جناب یہ تھی اس کی مختصر تشریح. اب بتائیں آپ اس تشریح کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جزاک اللہ. آپ جناب احمد نذیر صاحب آپ بتا دیں، اپنی حیثیت واضح کر دیں، آپ کے نزدیک پاکستان کا یہ آئین ہے، یہ اسلامی ہے یا یہ غیر اسلامی ہے؟ کیونکہ اس آئین کے مطابق نہ صرف یہ کہ تمام فرقے، نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے بزرگان دین، بلکہ اللہ کے جو ہے مقربین اور انبیاء جو ہیں وہ غیر مسلم بن رہے ہیں. تو اپنی حیثیت واضح کریں، آپ اس پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں یا آپ اس پاکستان کے قانون سے انکاری ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ. اچھا یہ صاحب میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں جب دوپہر کا کھانا کھا کے واپس کام پہ گیا تو میں عام طور پہ کام پہ موبائل کا انٹرنیٹ بند ہی رکھتا ہوں، لیکن آج میں نے بار بار آن کیا اور 2-3 ایسی چیزیں دیکھی، چیک کی یا رابطہ کر کے ان کو لیا جن کے متعلق مجھے خیال تھا کہ شاید آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ پوسٹ بنائی ہے اور اتنا آپ بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن اب آپ کی یہ ایکسپلینیشن سن کے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا. یا صاحب آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ جی ناظرین دیکھ لیں، تو لگ رہا ہے کہ احمد نذیر صاحب اپنی طرف سے بڑی ریسرچ کر کے آئے تھے اس دن، ہے جی، لیکن یہ ان کی عادت ہے، یہ ان سارے مولویوں کی عادت ہے کہ چاہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے انہوں نے منہ سے یہی کہنا ہے، ماننا نہیں ہے، بس جی کہاں چٹا ہی ہے ان کا. سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اپنے آپ ہی فرض کر لیا، اتنی لمبی آپ نے بات کی، چلیں اتنا تو میرا وعدہ تھا، 3 منٹ سے زیادہ بھی آپ نے کر لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے جتنی بات کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فسخ ہو جاتا ہے یا قطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے وہ اعزاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ آپ نے خود ہی اپنے دماغ میں یہ فرض کر لیا اور اتنی بڑی پوسٹ بنا دی اور آپ نے یہ جناب تشریح کر دی. میں حیران ہوں آپ کی اس فہم پر، اس سمجھ پر، اور اس فہم کی وجہ سے اس جرت پر، ہمت پر کہ آپ نے نہ سمجھی میں اتنی بڑی بات کہہ دی. جی جناب احمد نذیر صاحب، بڑی کوشش کی ہے آپ نے ٹاپک کو نا گڑبڑ کرنے کی. نہ، ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خاتم النبیین کے اوپر حرف آتا ہے یا نہیں، وہ ایک سپریٹ ٹاپک ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے جناب کہ یہ جو آئین کے اندر یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دوں.
ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آئین پاکستان کی یہ جو شک ہے، یہ جو ترمیم ہے ہاں جی، اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو یہ تو پہلی بات ہے جو کہ اپنے آپ کو سمجھا لیں. وہاں ہم آپ کو ٹاپک چینج نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب جناب جب بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جناب ہمارا ٹاپک کیا ہے، اب میں اپنا سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آئین کے اندر یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ قطعی اور غیر مشروط طور پر جو شخص ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلے تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے غراض کے لیے مسلمان نہیں ہے. تو جناب یہ آپ بتائیں کہ آپ کے مطابق یہ جو قانون کا حصہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ترمیم ہے، یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں. اچھا، طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آڈیو آپ کر لیں اور اس میں جتنی آپ نے بات کہنی ہے کہہ لیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے پھر اس سے ٹیکسٹ میں کر لیں. یا صاحب آپ نے اپنی جو 3 آڈیوز اکٹھی کی ہیں، میں نے سنی ہیں بڑے غور سے، جائیں کسی بندے کو سنوا لیں. ان تینوں آڈیوز میں آپ نے یہی بات کہی ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں شیعہ، سنی، دیگر وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے یہ سارے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دعویٰ کریں گے. اس طرح کی باتیں آپ نے ساری کی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا عہدہ چھن جائے گا. یہی آپ کی بات کا سارے کا لب لباب ہے. اگر کسی اور ساتھی سے آپ پوچھوانا چاہیں تو پوچھوا لیں، لیکن مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا عہدہ چھن جانا، یہ آپ کی کم فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. لہٰذا موضوع میں بدل نہیں رہا، آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو آپ کا جو فہم ہے، جو آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے تو اس کو ہی پیش کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو آپ الزام لگا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے خاتم النبیین کا عہدہ چھن جانے کا، یہ آپ کا الزام ہی غلط ہے، بھونڈا الزام ہے. تو بحث تو یہی ہونی چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ آئین کے اوپر اب کیا بحث کرنا چاہتے. دوسرا سوال یہ ہے جناب احمد نذیر صاحب، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ نبی اللہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کے نزول کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سوال دوبارہ سن لیں. کیا آپ عیسیٰ نبی اللہ، اس عیسیٰ نبی اللہ جس کو اللہ کے رسول نے نبی اللہ فرمایا مسلم کے حدیث میں 4 دفعہ، اس نبی اللہ کی آمد کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جزاک اللہ. اچھا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ صاحب آئین سے گھبرا رہے ہیں. آئین پاکستان، وہ آئین پاکستان جس کو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، بگڑے بجاتے ہیں جناب، سارا ہر سال خوشیاں جناب یہ مناتے ہیں، اور اس آئین سے یہ شخص گھبرا رہا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. دیکھیے یا صاحب قانون بھی صحیح ہے، اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے نا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا، اور وہ سابقہ نبی تھے اور ان کو حدیث مسلم میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے، یہ ساری باتیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خاتم النبیین، خاصہ خاتم النبیین پر ہرگز ڈاکہ نہیں ہے، ہرگز کوئی مضر نہیں ہے. یہ بات یہ آپ کی اپنی، میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کم فہمی ہے. آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات گھڑ لی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے وہ آخری نبی بن جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں رہیں گے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات گھڑ لی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کس پاگل نے یا بے وقوف نے اس راہ پہ ڈالا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین کا عہدہ ہے وہ چھن جائے گا. وہ بندہ مجھے بتائیں، پھر اس پہ بحث کر لیتے ہیں کہ جناب کیسے یہ چھن جاتا ہے عہدہ خاتم النبیین کا حضرت عیسیٰ کے آنے سے.
جی ناظرین جی جناب ناظرین یہ دیکھ لیں ہے جی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 7 ستمبر کے حوالے سے آئین پاکستان کے اندر جو ترمیم تھی، اور یہ جناب احمد نذیر صاحب اس سے یوں دوڑ رہے ہیں جس طرح جناب اللہ معاف کرے میں اب کیا کہوں ان کو. اور جناب میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خاتم النبیین کی موت ٹوٹتی ہے یا نہیں ہے، نہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی آئین کی جو دفعہ 260 میں ترمیم کی گئی، جس ترمیم کے نتیجے پہ آپ لوگ اتنا لوگ اچھل کول کرتے ہو، اتنا اچھلتے ہو جی، بغلیں بجاتے ہو آپ لوگ، اس ترمیم کے الفاظ کے مطابق آپ سارے کے سارے فرقے غیر مسلم بنتے ہو، انبیاء علیہ السلام غیر مسلم بنتے ہیں، نعوذ باللہ. اور بڑے بڑے بزرگان دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں یہ مانتے رہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے اور ان کے اوپر وحی رسالت نازل ہوگی، وہ غیر مسلم بنتے ہیں. جناب آپ آئین سے دوڑے ہیں احمد نذیر صاحب. جی ناظرین اس سے پہلے میں آگے چلوں، یہ دیکھیے حضرت ابن عربی کا یہ ایک حوالہ ہے جس میں حضرت ابن عربی واضح طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہ نبی ہوں گے بلکہ ان کے اوپر وحی رسالت نازل ہوگی. تو جناب پاکستان کے آئین کے مطابق تو پھر ابن عربی غیر مسلم ہو گئے نا جناب، شرم. پھر جناب احمد نذیر صاحب آپ اپنی ذرا حیثیت تو واضح کریں. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے جناب تو آپ بتائیں وہ نبی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مسلمان کیا مانتے ہیں ان کو، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی یہ ذرا بتا دیں، جزاک اللہ. اچھا دیکھیے یا صاحب میں آپ کو طریقہ بتاؤں، ہمارا کام ہے گفتگو کرنا، جو سننے والے ہیں نا وہ فیصلہ کر لیں گے. آپ یہ چیخیں ماریں گے کہ لوگوں دیکھو، لوگوں گروپ والوں سن لو، آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کا اور مسرور صاحب کا تھوڑا سا میرے ذہن میں امیج اور طرح کا ہے، نوجوانوں والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی تک وہ زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھا سنا نہیں ہے. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ یہ شور نہ کریں اور چیخیں نہ ماریں. فیصلہ لوگ کر لیں گے انہوں نے کیا بات کی، کس نے صحیح کی کس نے غلط کی. آپ نے 3 آڈیوز کی، ابھی بھی آپ نے یہ جو 2 آڈیوز کی، ان میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے جو امت کے جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی جماعتیں ہیں یہ سارے خاتم النبیین کے مفہوم سے دستبردار ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانیں گے، اس وجہ سے یہ تو سارے کافر ہو گئے. قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی اس ترمیم کے لحاظ سے یا اس ترمیم کی وجہ سے یہ ساری امت ہی کافر ہو جائے گی. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. کہنا تو یہی، بار بار اب یہی کہہ رہے ہیں، 3 آڈیوز میں آپ نے یہی وضاحت کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس پاگل دے پتر نے تو یہ گل آکی جناب یا صاحب، یہ کس نے آپ کو کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا عہدہ چھن جائے گا، لہذا یہ مسلمان سارے کافر ہو جائیں گے؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟ پھر جناب احمد نذیر صاحب آپ اپنی ذرا حیثیت تو واضح کریں. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے جناب تو آپ بتائیں وہ نبی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مسلمان کیا مانتے ہیں ان کو، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی یہ ذرا بتا دیں، جزاک اللہ. دیکھیے یہ صاحب اس بات کا جواب تو پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. وہ جب نازل، جی ناظرین عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جی. تو کیا شرط لگا دی نا، پرانا نبی شرط لگ گئی، ایک نیا مفہوم آ گیا. اور جناب پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، جو بھی شرط لگائے، جو بھی مفہوم کوئی داخل کرے وہ کیا ہے، غیر مسلم. واجبہ ہوں گے، ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا عہدہ اور ان کا معیار کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں پائی جاتی ہیں ان سے آگے بڑھنے والا بندہ غلو کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے.
میں صرف اتنی ہی بات کروں گا جتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ نبی ہیں، نبی تھے، جب وہ آئیں گے پھر بھی نبی ہوں گے. جی ناظرین الحمدللہ یہ دیکھ لیں، جب وہ آئیں گے پھر بھی نبی ہوں گے، پھر بھی نبی ہوں گے. تو جناب پاکستان کے آئین کے مطابق عامر نذیر صاحب کیا بنے؟ غیر مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے کوئی نبوت کا عہدہ چھینے گا نہیں. اس کے بعد وہ بحیثیت نبی جیسے نبی تبلیغ کیا کرتے ہیں وہ کردار ادا کریں گے، ایسا کوئی ذکر کہیں موجود نہیں ہے. تو لہذا ان کی یہ جناب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ان جاہلوں کو بندہ کیا کہے. اور بھئی پھر اگر یہی آپ کا یہ سٹینڈرڈ ہے تو قرآن پاک میں کئی نبی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے باقاعدہ تبلیغیں کی. اور بھئی حضرت یوسف کے بارے میں کوئی آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جا کے تبلیغیں کی جناب؟ تو پھر ان کو نبی کیوں مانتے ہو؟ پھر ان کو نبوت کا بھی انکار کر دو. یہ دیکھو سٹینڈرڈ دیکھو ان لوگوں کا. اور بھئی ہر نبی تبلیغ کرتا ہے، کہیں پہ ذکر ہے یا نہیں؟ جب خدا نے نبی بنا دیا تو کوئی نہ کوئی پیغام تو دیا نا کہ یہ بات انسانوں تک پہنچاؤ، ورنہ نبی کے آنے کا فائدہ کیا ہے جناب؟ کیسے جاہل لوگ ہیں، لگتا ہے انہوں نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا. اب دوبارہ جو ان کی آمد ہوگی یا جو نزول ہوگا اس سے یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے یا ایک امتی بن کے آئیں گے، یہ ساری باتیں اپنے پاس سے کرنے والی ہیں. جی عامر نذیر صاحب نے ان تمام فرقوں کو جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جی بریلویو سن لو، جی وہ کہتے ہیں، اور جناب بریلوی بھی اس پہ ذرا ڈنڈی مارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی نبی نہیں ہوگے امتی ہوں گے، اور کوئی کہتا ہے جناب کہ نبی تو ہوں گے لیکن اعلان نہیں کریں گے. عامر نذیر نے ان سب کے بارے میں سن لیں اس نے کیا کہا ہے. تو لہذا ان کی اب دوبارہ جو ان کی آمد ہوگی یا جو نزول ہوگا اس سے یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے یا ایک امتی بن کے آئیں گے، یہ ساری باتیں اپنے پاس سے کرنے والی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی تھے اور جب وہ آئیں گے تو ان سے کوئی عہدہ چھین تو نہیں لیا جائے گا. جی ناظرین یہ ان کی بہت زبردست آڈیو تھی. تو جناب یہ 1 منٹ اور 16 سیکنڈ کی آڈیو ہم نے دوبارہ یہاں پہ لگائی اور جناب ان کی طرف یہ آڈیو ہم نے بھیجی، آپ بھی سنیں. بڑی زبردست آڈیو ہے یہ والی. جی جزاک اللہ جناب عامر نذیر صاحب، آپ نے یہ فرمایا اور بالکل واہ جی واہ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے جی. آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، نبی تھے، نبی ہوں گے. واہ جی واہ، زبردست. آئیے جناب اب آپ کی اس سٹیٹمنٹ کو ہم پرکھتے ہیں آئین پاکستان کی دفعہ نمبر 260 میں جو ترمیم ہے. جناب آئیے جناب آئین پاکستان کی ترمیم، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عامر نذیر صاحب جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، وہ عامر نذیر اس ترمیم کے مطابق غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے؟ آئے جناب ترمیم کی طرف جاتے ہیں. تو جناب ترمیم یہ کہتی ہے کہ جناب خاتم النبیین ہونے پر جو شخص قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی نبی ہونے کا، کبھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی مانتا ہے، وہ جناب مسلمان نہیں ہے. تو جناب عامر نذیر صاحب مبارک ہو، آئین پاکستان کے مطابق آپ غیر مسلم ہیں، مبارک ہو جی. لو جناب دوستو ان کو ہار ڈلواؤ، ہاں جی کوئی دھمال ڈالو. ماشاءاللہ عامر نذیر صاحب مبارک ہو، آپ کی غیر مسلمی ہے جی، آپ غیر مسلم ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بہرحال یہ وہی پھر میں نے دوبارہ آڈیو لگائی ہے جو عامر نذیر کی صاحب کی یہ آڈیو تھی، زبردست آڈیو، جس کے مطابق عامر نذیر صاحب پاکستانی قانون کے عین مطابق جناب یہ میں نے کہا کہ 35 سیکنڈ کے بعد سنو تم غیر مسلم بن جاتے ہو. تو جناب یہ سنیں 35 سیکنڈ بعد کہ وہ نبی ہیں، نبی تھے، جب وہ آئیں گے پھر بھی نبی ہوں گے،
उनसे कोई नबूवत का ओहदा छीनेगा नहीं। जी नाजरीन, तो ये थी इनकी ऑडियो जो कि इनको गैर मुस्लिम बनाती है। अब देखें, अब इस गैर मुस्लिम पाकिस्तानी आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम आमर नजीर की अगली ऑडियो सुने। अच्छा, बात तो वहीं आके रुकी ना या साहब कि आपकी अक्ल की जो फिरकी है वो उल्टी घूम रही है और वो कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो क्योंकि वो साबका नबी हैं, पुराने नबी हैं, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन का एजाज छिन जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी कहलाएंगे। ये आपका कहना है ना। मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूं कि ये आपकी अक्ल की फिरकी उल्टी फिर रही है। या साहब, इस गरारी को जनाब सीधा करें और देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उस सिलसिला नबूवत के आखिरी नबी हैं। जी नाज़रीन, जरा इस हिस्से को जरा सुनिए। अब आपको याद होगा इन्होंने अभी कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो नबी होंगे, लेकिन ये बात अजीब है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे नबी होंगे, इंसान उस वक्त जो इतने भी इंसान मौजूद होंगे वो उनको बहसीयत नबी ही देखेंगे। फर्ज करें वो आ जाते हैं 2020 में, है जी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1400 साल बाद आए, लेकिन इसके बावजूद इन मौलवियों के नजदीक जो शख्स 2020 में आया वो बाद वाला नहीं है। ना 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 ना, वो जनाब उस शख्स से पहले गिना जाएगा जो कि 600 कुछ में आया थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मंतक वाजिवा मौलवियों, इन लोगों को तो हिसाब भी नहीं आता कि 600 कुछ पहले है या 2020 पहले है। क्या बात है जनाब मौलवियों, क्या बात है, जरा ये सुने इनकी क्या सीधा करें और देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उस सिलसिला नबूवत के आखिरी नबी हैं जो सिलसिला नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब क्या बंदा कहे इनको। बहरहाल ये जी जनाब हामिद नज़ीर साहब, जज़ाकल्लाह। आपने ये कहा, आपने ये फरमाया कि जनाब मेरी फिरकी घूम गई है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साबका नबी हैं, यानी आपने शर्त लगा दी ना, साबका नबी, एक मफहूम ऐड कर दिया, साबका नबी, साबका है जी, मफहूम ऐड कर दिया आपने, और आप कहते हैं कि जनाब मेरी फिरकी घूम गई है कि मैं समझ रहा हूँ कि जनाब खातमुन नबिय्यीन का एजाज छीन जाएगा इससे। ना 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 अमर नज़ीर साहब, ये मेरी फिरकी नहीं घूमी, फिरकी तो घूमी है, बिल्कुल फिरकी घूमी है, बिल्कुल घूमी है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं इस बात पे, लेकिन फिरकी घूमी है जनाब आइन की दफा 260 में तरमीम करने वालों की। क्यों? उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि जो शख्स किसी भी मफहूम में, और आपने अभी लिख दिया, कह दिया साबका नबी, मफहूम आ गया ना, तो जनाब फिरकी किसकी घूमी है आमिर नज़ीर साहब? ये तो अब मान गया घूमी है। तो जनाब हम आपको ये साबित कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिरकी घूमी है आईने पाकिस्तान बनाने वालों की, उन उलमा की, उन मौलवियों की जिनकी शय पे भुट्टो हुकूमत ने ये तरमीम दाखिल की और इस तरमीम के ऐसे अल्फाज रखे जो कि हत्तक अंबिया करते हैं, जो कि अकाबरीन, मुस्लिम अकाबरीन को भी गैर मुस्लिम बना के छोड़ते हैं, जो कि आप जैसे लोगों को, तमाम फिरकों को गैर मुस्लिम बना रहे हैं। तो जनाब फिरकी तो वाकई घूमी है जी, फिरकी घूमी है आईने पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आइन में लिखा हुआ है किसी भी मफहूम में कोई आके मुदय्य नबूवत का दावा करे तो वो इस बात को मानने वाला, उसके इस दावे को मानने वाला, कबूल करने वाला, वो मुसलमान नहीं होगा। यही कहना चाहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ना तो आके कोई दावा करने वाले हैं, ना उन पर कोई कुफर का फतवा लगने वाला है। ये तो अपने दिल में ही आपने फर्ज की हुई है ना बातें कि वो आके दावा करेंगे, वो कहेंगे मैं गैर उम्मती हूं, मैं गैर शरी हूं, मैं शरी नहीं हूं, मैं गैर शरी हूं, मैं नबी। ये तो अपने अपने दिल में ही सोची हुई है ना सारी बातें। लेकिन बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आना है, इससे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के एजाज पर या खासे पर कोई ज़रब नहीं पड़ती, और ना ही ये ज़हन में आप उल्टी बात लाने की कोशिश करें और लोगों को धोखा देने की कोशिश करें कि देखें जी ईसा अलैहिस्सलाम के आने की वजह से लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानेंगे। सारी उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती है और ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ाती नज़ूल भी मानती है। लिहाजा आप भी अपना अक्ल की जो फिरकी है इसको सीधा घुमाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, मौजज़तन उठा लिए जाने वाले नबी को मौजज़तन जो मौजज़े की शक्ल में उठा लिया गया नबी, उसको उसका मौजज़तन नज़ूल इसमें शामिल करके अपने आप को और लोगों को धोखा देने की कोशिश ना करें। जी जनाब आमिर साहब, जज़ाकल्लाह जी, आपने बड़ी ऑडियो फेंकी। और जनाब आपने जो पिछली आपने बात की थी साबिका नबी हैं, और उससे पिछली बात की थी नबी हैं, नबी थे, नबी होंगे, उससे जरा ना अब आप अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ठीक है जी। दूसरा ये कि आईने पाकिस्तान को आप शायद पढ़ा ही नहीं है आपने जनाब। वो सिर्फ यही नहीं कह रहा कि जो शख्स खुद नबी होने का दावा करेगा, ठीक है, वो गैर मुस्लिम है। वो ये भी कह रहा है जो ऐसे शख्स को, ऐसे मुद्दई को वो जनाब मानता है, तस्लीम करेगा नबी या दीनी मुस्ले, नबी या दीनी मुस्ले, तो वो जनाब आइन या कानून की इगराज के लिए मुसलमान नहीं है। तो जनाब अब फिर आपने एक और बात कर दी। ये तो एक बात होगी, आप अपने बात से अब आप फिरने की कोशिश कर रहे हैं जी, फिरने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूं जनाब कहने वाला? मैं आईने पाकिस्तान के अल्फाज आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पसंद आते मुझे क्यों कह रहे हैं जनाब, मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? ठीक है, ये होगी जनाब एक बात। फिर आपने बड़ी अजीब बात की जो कि बज़ाहिर तो अगरचे हमारा इस मौजू से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आमर नज़ीर साहब आपने एक ऐसी बात कर दी जो नॉर्मल से हटके है। नॉर्मल तरीका ये है, हर नबी जब आता है तो वो दावा पेश करता है। आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दावा पेश नहीं करेंगे। तो जनाब ये आपने कहां से ले लिया? कुरान पाक के तो ये खिलाफ है। कुरान पाक के मुताबिक तो हर नबी जो है वो दावा पेश करता है। अगर नबी दावा पेश नहीं करता तो उसके ऊपर ईमान ही क्यों लोग लेके आए? दावा पेश करता है पहले नबी, फिर लोग ईमान लेके आते हैं। ठीक है जी। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उसके बारे में भी आपके कुरान पाक की तफासीर में लिखा हुआ है कि जनाब लोग ईमान लेके आएंगे उनके ऊपर। तो क्या साबित हुआ? दावा करेंगे तो ईमान लेके आएंगे ना जनाब। तो आपका दावा कुरान के खिलाफ है आमर नज़ीर साहब। अब दो ही बातें हैं, या कुरान नु छड्डो तो या पाकिस्तान दे आइन नु छड्डो, है जी। दोनों में से आप बताओ क्या करना है आपने? जी नाज़रीन, दो बातें यहाँ पे। एक तो ये देखें, इस ऑडियो में आमर नज़ीर ने ये दावा किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी होने का दावा नहीं करेंगे इस ऑडियो में। ठीक है जी। आप देखेंगे कि आगे जाके ये जनाब मुकर जाएगा इस बात से और ये कहेगा कि गोया मिर्जा साहब ने दावा किया है। और मैं बार बार इसको कहूंगा नहीं जनाब, दावा आपने किया था। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने अभी ये बयान की सूरह निसा की, ये देख लें, ये आयत में अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है व इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, इसकी ये तफासीर ये लोग खुद करते हैं जनाब। तफासीर से इन लोगों ने अपनी तफसीरें भर दी हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, जब वो नाज़िल होंगे इनके नजदीक आसमान से, तो अहले किताब उनके ऊपर ईमान लेके आएंगे। और जनाब अहले किताब में मुसलमान भी तो अहले किताब ही है ना जनाब। तो जब ईमान लेके आएंगे और ऐलान करेंगे तो ईमान लेके आएंगे ना, कि ये तो नहीं कि जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐलान भी ना करें तो ये कहें जनाब के ईमान ले आओ। एक बात। एक और अहम बात कि जनाब ईमान लाना जनाब अरकान ईमान के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ नबी के ऊपर हमारा फर्ज है जनाब। तो इस आयत की रोशनी में कुरान पाक की ये आयत हमें क्या बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर चूंकि इंसान ईमान लाएंगे अहले किताब, इसलिए अरकान ईमान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या बना? नबी। और हमारे प्यारे नबी
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ ان کو فرمایا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. اور دیکھیے یحییٰ صاحب، ہماری پہلے بات طے ہوئی ہے ایک ایک ہی آڈیو کرنی ہے، 2 آڈیوز نہیں کرنی. یہ نفسیاتی مریض ہی کافی ہیں، وہ جو ٹیکسٹ کر رہے ہیں نا وہی کافی ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنے محسوس کریں گے، حرارت محسوس کریں گے کہ مجھے کافی شاباشی مل رہی ہے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس آئین کے مطابق، اس آئینی ترمیم کے بھی مطابق پاکستان میں وہ کون بندہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کو نہ مانتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانتا ہو؟ وہ کون بندہ ہے؟ سب کو جی ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ہے جی، پتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سابقہ نبی ہیں. جب وہ آئیں گے تو ان کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ نبی نہیں ہے. کیوں؟ نبوت کو ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو بعد میں بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اسے چھین لیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی نبی تھے، اب بھی نبی ہی ہوں گے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ جیسے انبیاء کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں یا جیسے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا جیسے وہ آگے کسی بھٹکی ہوئی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، ایسے وہ آگے کسی قوم کو تبلیغ کریں گے اور وہ نبوت کا وہ سارے فرائض سر انجام دیں گے جو سابقہ انبیاء دیتے رہے. ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. لیکن وہ نبی تھے، نبی ہیں، نبی ہوں گے. پھر میں کہہ رہا ہوں ان کا معجزاتاً اٹھا لیا جانا اور معجزاتاً ان کا نزول قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خاتم النبیین کو بالکل مضر نہیں. یہ آپ کی عقل کی پھرکی الٹی پھری ہوئی ہے یحییٰ صاحب. یہ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، گمراہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ خاتم النبیین چھن جائے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، یہ جو آپ نے آڈیو بھیجی نا آخری 1 منٹ اور 7 سیکنڈ والی، یہ میں ایک ہی میرا یہاں پہ ساتھی ہے رمیز بھائی، ان سے میں کہوں گا یہ سیو کر لیجئے گا، جس میں آپ نے کہا کہ ہر نبی کا یہ معمول رہا ہے، انبیاء کا، سابقہ انبیاء کا یہ معمول رہا ہے. وہ آتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہی آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے. عام انبیاء جیسے آتے تھے، جیسے وہ دعوتیں پیش کرتے تھے، دعوت اللہ کا کام کرتے تھے، معجزات جو ہوتے ہیں وہ فطری احکامات سے مستثنا ہوتے ہیں. یحییٰ صاحب، یہی آپ دھوکہ کھا گئے ہیں، یہی آپ کو غلطی لگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھا لیا جانا اور قرب قیامت میں نزول یہ معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھا لیا جانا معجزہ ہے، قرب قیامت میں ان کا نزول یہ معجزتاً ہوگا. اور معجزات کے جتنے احکامات ہیں وہ فطری احکامات سے. اچھا ناظرین، یہ سکین دیکھ لیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا. یہ کنز ایمان سے جو ہے یہ لیا گیا ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے. کوئی کتاب بھی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ایمان تو جناب ایمان نبیوں پہ لے کے آیا جاتا ہے نا جناب. اور یہ مستقبل والے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جی، مستقبل والے آپ کے نزدیک. اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قریب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اس وقت کے تمام اہل کتاب، اور اہل کتاب میں جناب مسلمان بھی تو اہل کتاب ہی ہے نا، تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. تو جناب یہ اپنی مسلمات کے خلاف باتیں کرتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، وہ فون بیچ میں آ گیا تھا، وہ بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جو معجزاتی باتیں ہوتی ہیں یا معجزاتی احکامات ہوتے ہیں وہ فطری احکامات سے مستثنا ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے یہاں بہت بڑی فاش غلطی کی، اپنے ایمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جو آپ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے وہی احکامات عیسیٰ علیہ السلام پر لاگو ہوں گے، وہی باتیں عیسیٰ علیہ السلام پر لاگو ہوں گی اور وہی قانون قدرت پر لاگو ہوگا کہ یہ نبی آ گیا ہے تو یہ اب پچھلے نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے. اور یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں گھڑ لی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا جو معجزہ ہے یہ تمام فطری احکامات سے مستثنا ہے. اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے. ناظرین، ایک اور اہم بات یہ کہتے ہیں جی معجزہ معجزہ معجزہ. اور بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو معجزہ تھی نا. اور معجزاتی پیدائش کے بعد کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟
और देखो ना कोई तुक बनता है इन दोनों को आपस में मिलाने का, और पैदाइश और चीज है, नबूवत का मकाम और चीज है। अच्छा जनाब अमन अजीज साहब जज़ाकल्लाह। पहली बात तो ये है कि आपने एक चैलेंज दिया, आपकी 3 ऑडियो आई हैं, इसलिए मैं माजरत खा हूं अगर मेरी भी 2-3 ऑडियो हो जाएं, लेकिन अब अगर आप आराम से पहले मेरी ऑडियो सुन लें उसके बाद जवाब दीजिएगा। बात यह है कि आपने कहा कि आप चैलेंज देते हैं कि पाकिस्तान में वो कौन सा बंदा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को ना मानता हो या अल्लाह के नबी को आखिरी नबी ना मानता हो। तो जनाब जज़ाकल्लाह, आपने तो मेरी बात पूरी कर दी। हम भी तो यही कह रहे हैं जनाब कि चूंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को ना मानता हो, ठीक है, जिनके बारे में आपने फरमाया सब का नबी, यानी आपने एक मफहूम में एक शर्त दाखिल कर दी। आपने कहा पाकिस्तान के तमाम अवाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को मानते हैं एज ए साबका नबी, यानी कि मफहूम दाखिल करते हैं। तो जनाब मैं यही तो कह रहा हूं, आईने पाकिस्तान के मुताबिक हर वो शख्स जो किसी भी मफहूम के मुताबिक किसी भी शख्स के बारे में ये मानता है कि वो नबी आएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो गैर मुस्लिम है। तो जनाब मेरी बात तो आप साबित कर रहे हैं, जो चैलेंज दिया था वो तो आपके मुंह पे पड़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, है जी। ये तो है आपकी जनाब आपकी चैलेंज की हैसियत। फिर आपने दोबारा अपनी बात को जनाब दोहराया, आपने कहा साबका नबी है। तो जनाब जज़ाकल्लाह, आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपने एक शर्त दाखिल कर दी, यानी आपके नजदीक साबका नबी आ सकता है, नया नबी नहीं आ सकता। आपने एक मफहूम दाखिल कर दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के अंदर। तो जनाब आईने पाकिस्तान के मुताबिक आमन नज़ीर साहब पाकिस्तान की सारी अवाम के साथ साथ आप इटली में रहने के बावजूद गैर मुस्लिम हैं। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। फिर जनाब ये जो मोजज़ाती बातें आपने करनी शुरू कर दी है ना, इसका आज के टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत ईसा चाहे मोजज़ाती तौर पर नीचे उतरेंगे या ऊपर गए थे, बात यह है कि एक शख्स, एक नबी एक आएगा एक उम्मत की तरफ, हम उनके आने के बाद की बात कर रहे हैं। ये आज का टॉपिक है ही नहीं, जो आपने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की है, मैं आपको चेंज नहीं कर दूंगा, ठीक है। आखिरी बात, आपने कहा जनाब कि मुझे गलती लगी है, आपने कहा कि गोया मुझे गलती लगी है कि जनाब के पिछले नबियों के हजरत ईसा के आने से गोया शरीयत मनसूख हो जाएगी। ना, मैंने कभी कहा है? मैंने तो आज के टॉपिक में बात ही नहीं हो रही। तो जनाब जज़ाकल्लाह, ये शरीयत मनसूख होना ना होना ये अलग टॉपिक है। तो ये जो आपकी आखिरी ऑडियो थी, ये आज की जो हमारा मौजू है उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। जो 2 ऑडियो आपके आज के मौजू के मुताबिक थी, उसके मुताबिक जैसा कि मैंने अर्ज किया, ना सिर्फ ये कि आपके चैलेंज के मुताबिक सारे का सारा पाकिस्तान गैर मुस्लिम, बल्कि आमर नज़ीर इटली में होने के बावजूद गैर मुस्लिम ठहरता है, इसलिए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को एक मफहूम में कहते हैं, क्यों, साबका नबी है जी। तो एक मफहूम में चूंकि आमर नज़ीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में उम्मत मोहम्मदिया उनका मुंह देखेगी, तो जनाब इसलिए आमर नज़ीर भी गैर मुस्लिम है। लो जनाब हार पाओ दोबारा आमर नज़ीर साहब नु सारे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो जो इबारत है ना कानून के, जो आपने तर्जमा करके वो लगाया हुआ है, असल बात यही है, आपका लफ्जों का धंधा है, लफ्जों का कारोबार है। लफ्जों से आपने अपने आप को भी धोखा देना है, दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करनी है। सुन लीजिए उन लफ्जों में क्या लिखा हुआ है, बड़ी साफ बात लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबी नहीं मानता, खातमन नबीयीन उनके होने की जो मफहूम है उसको वो नहीं मानता, और जो किसी शख्स के मुदय्य नबूवत के, चाहे वो किसी किस्म का भी उसका दावा नबूवत हो, जिल्ली हो, बरूजी हो, जिस तरह के मिर्जा साहब ने किए या कई और लोगों, 1-2 और लोगों ने भी, किसी किस्म का भी उसका दावा नबूवत हो, वो उस पे ईमान लाता हो या उसको मानता हो, वो काफिर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन
عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور ان کا کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آ کے دعویٰ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں غیر شرعی ہوں، میں شرعی نہیں ہوں، میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا معجزہ ہے، ان کا اٹھایا جانا بھی معجزہ تھا، لیکن کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کے ساتھ ظلم یہ کیا آپ کے ایمان کے ساتھ کہ آپ کو معجزے کے پیچھے رکھ کے اس نے لوٹا۔ معجزہ عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے عقل عاجز آ جائے، لیکن اس بندے نے آپ کی عقل کو آگے رکھا اور کہا سوچو تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ پھر آخری نبی رہے، پھر تو وہ مور ٹوٹ گئی نا، سمجھ گیا نا؟ یہ کہہ کر اس نے آپ کا ایمان لوٹ لیا۔ اصل مسئلہ صرف یہی ہے، حالانکہ معجزتاً کسی نبی کا آ جانا وہ اس خاتم النبیین کے معنی کو اور آخری نبی ہونے کے مفہوم کو ہرگز موجب نہیں ہے۔ جی جناب، دیکھیے یحییٰ صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ایک آڈیو بہتر ہے، میں نے تو 2 آڈیو آپ کی دوسری آڈیو کے جواب میں کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ فون آنے کی وجہ سے وہ کٹ گئی، پھر تیسری کرنی پڑی، اب آپ نے 3 آڈیو اکٹھی کر دی۔ سن لیجئے میری گزارشات، سارا نقطہ یہی ہے، سارا پوائنٹ یہی ہے آپ کی ساری بحث کا، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ایک مفہوم، ایک نبی کا ایک مفہوم داخل ہو جائے گا اور خاتم النبیین کا عہدہ جو ہے اس کو ضرر پہنچے گا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ساری امت مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہیں، وہ بھی آخری نبی ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا وہ عہدہ ہے جس کو کوئی معجزہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معجزتاً کسی نبی کا اٹھا لیا جانا، قرب قیامت میں نازل ہو جانا، یہ خاتم النبیین کے عہدے کے لیے ہرگز مضر نہیں ہے۔ سارے لوگ ایسے ہی مانتے ہیں، کوئی بندہ کافر نہیں ہے۔ آپ نے ایک ذلی بروزی قسم کی ایک نبوت گھڑنے کی کوشش کی ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافر قرار دیا گیا۔ جی جناب، واہ جی واہ، واہ جی واہ، نذیر صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے جی۔ جناب آئین پاکستان کو آپ پڑھ رہے ہیں جناب، کہتے ہیں وہاں کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اچھا جی، مرزا صاحب کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک صفحہ لکھا ہے، جو رکھا ہے، جو اس میں کہیں لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی؟ ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ آپ کو نظر آیا تو جناب اس صفحے پہ دکھا دیں۔ یہی ترمیم تھی جس کے اوپر آپ کے علماء نے جناب دستخط کر دیے تھے، ہے جی۔ تو اس لیے نہ یہاں پہ مرزا صاحب کا نام لکھا ہوا ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا ہوا۔ کیا ہوا ہے جناب؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی ہیں ان کے خاتم النبیین ہونے پر جو بھی قطعی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا ڈیفائن کیا ہے، اس کی تعریف بیان کیا ہے کہ یعنی ہر وہ شخص جو کہ کسی بھی مفہوم میں اور کسی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو جناب یہ ڈیفینیشن ہے، کوئی بھی، ہر وہ شخص جو کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آئین پاکستان کے مطابق وہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتا۔ یہی تو آئین پاکستان کہہ رہا ہے۔ اور جناب آپ کی اپنی جو باتیں ہیں، صاحب کا نبی آپ نے کہہ دیا، آپ نے باقی جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے جناب، تو اس کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ غیر مسلم ٹھہر جاتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ، عامر نذیر اور یہ جو رمیز صاحب اور سارا پاکستان کی پوری قوم وہ جناب غیر مسلم ٹھہر جاتی ہے اس آئین کی تشریح کے مطابق، ہے جی۔ تو جناب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے جی، آپ بھی غیر مسلم، نعوذ باللہ، آپ کی پوری قوم غیر مسلم، اللہ کے نبی خدا نخواستہ اس آئین کے تحت غیر مسلم، کیونکہ اس آئین کی میں جو تشریح بیان کی گئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ جناب، کیا ہی آپ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کیسے۔ جی جناب عامر نذیر صاحب، پہلے آپ نے بات کی سارے پاکستان کی، اب آپ نے اس بات کو زیادہ ایکسپینڈ کر کے کہہ دیا ساری امت مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور ساری امت مانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں۔
مسئلہ یہ ہے جناب عامر نذیر صاحب، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو شخص چاہے وہ امت ہو، ٹھیک ہے نا، امت بھی تو شخصوں سے مل کے بنتی ہے نا، اشخاص سے مل کے بنتی ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو شخص کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قطعی اور غیر مشروط طور پر نہیں مانتا۔ یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے، مجھے نہ کہیں، میں تو صرف آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کی اپنے بیان کردہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق پوری امت آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم ہے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ اور آخری بات جناب، یہ معجزے والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ معجزہ نقصان نہیں پہنچاتا، یہ وہ، یہ آپ ایسی 2 نمبریاں کر رہے ہیں، یہ ایسی آپ نا اب آپ ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ جو ٹاپک ہے آج کا وہ آئین پاکستان کے مطابق ہے، اور اس کے مطابق آپ کا پورا پاکستان کی عوام، جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا تھا ہم نے، اور جناب پوری امت مسلمہ نعوذ باللہ غیر مسلم ہیں جی، اور جناب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غیر مسلم۔ اور ابھی جناب وہ ٹاپک ہم نے شروع نہیں کیا، لیکن اگر بات آگے بڑھے گی تو جناب بڑے بڑے کابرین غیر مسلم ہونے جا رہے ہیں، حضرت ابن عربی سمیت ہیں جی۔ تو جناب میرے خیال ہے کہ بات پوری واضح ہو گئی ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے۔ الحمدللہ میں نے اپنی بات ثابت کر دی ہے، اور آپ کی آڈیو جب لوگ سنیں گے تو وہ ساری بات سمجھ جائیں گے الحمدللہ۔ یس صاحب، آپ کے لیے میں بات تھوڑی کرتا ہوں، ان لوگوں کے لیے زیادہ کرتا ہوں جو میری بات کو سنتے ہیں پھر بعد میں مجھے پرائیویٹ میسج کرتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، میرے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے، آج بھی ایک بندے کا پرائیویٹ میسج ہے، اس نے کہا میں سارے گروپوں میں سے نکال کے تمہاری آڈیو نکال کے سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ سن لیجئے بات، میں نے جو یہ دعویٰ پیش کیا کہ معجزات فطری احکامات سے مستثنا ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اٹھا لیا گیا تھا، اور جب وہ نازل ہوں گے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا فطری عہدہ ہے، اس کو وہ مضر نہیں۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ معجزات فطری احکامات سے مستثنا ہوتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ لیجئے میں دلیل پیش کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ ہے میری دلیل جناب دعوے کی۔ کیوں؟ میں ان کو روز کہتا ہوں، جس دن قرآن نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا نا، اس دن میں رب سے موت مانگ لوں گا، یا اللہ اس کے بغیر تو زندگی بیکار ہے۔ جی جناب، یہ دعویٰ سن لیا ایک شخص کا ہے جی، دعوے کرنے میں بڑا شیر ہے۔ جہاں تک عمل کا جناب تعلق ہے، اگلی آڈیو جب آپ انشاءاللہ میری سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن اس کے ساتھ نہیں، قرآن میرے ساتھ ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جناب میں نے ابھی تک سنا نہیں عامر نذیر صاحب کہ آپ موت کی خواہش کر رہے ہوں۔ اب یہ جب آپ یہ ویڈیو سنیں تو پھر موت کی خواہش کر لیں، ہیں جی، کوئی عملی ہمیں کوئی بناؤ نا، عملی جامہ پہناؤ اس کو، صرف دعوے نہ کرو۔ اللہ کے قرآن نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے نسل انسانی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ ہے فطری حکم، یہ ہے فطری حکم۔ لیکن معجزتاً ہم جانتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ہے میرے دعوے کی دلیل کہ معجزات فطری احکامات سے مستثنا ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ خاتم النبیین خراب ہو جائے گا، وہ چھن جائے گا۔ بالکل آپ کو دھوکہ دے کہ کسی نے آپ کا ایمان لوٹ لیا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں،
क़यामत के दिन तक होंगे। ईसा इब्न मरियम के नजूल के बाद भी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खातमुन नबिय्यीन होंगे। जी नाज़रीन, जनाब आमन नज़ीर साहब, आपके प्राइवेट मैसेज आप जाने और आपके जो पैरोकार हैं वो जाने, आप जितने लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो अल्लाह जाने और आप जाने। बात यह है कि आपने ये जो मौजज़ात की बात कर दी है ना, अगरचे उसका आज के टॉपिक से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन आपका मुंह बंद करने के लिए कुरान पाक आपका मुंह बंद कर रहा है। मैं कौन होता हूँ आपको एक बात समझा देता हूँ और वो लोगों को समझ आ जाएगी। मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि शायद बाद में मुझे फोन करके कहेंगे कि हाँ जी आपकी बात हमें समझ आ गई थी। आपको ना समझ आए कोई बात नहीं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब एक तरफ कानून कुदरत ये बयान किया कुरान पाक में कि हमने मर्द और औरत से तुम्हें पैदा किया, तो फिर जनाब उम्मत मुसलमान को गुमराही में नहीं छोड़ दिया कि जनाब जो जो इस्तिस्नाई बातें थी वो हमें बताई ना हो। अल्लाह ताला ने इस मुकम्मल किताब में कुरान पाक में हमें जो इस्तिस्नाई वाक़यात थे वो बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो इस्तिस्नाई वाक़यात थे। ठीक है, तो आप कुरान पाक के ऊपर ये आप बात ना लेके जाएं। कुरान पाक मेरे साथ खड़ा है। अल्लाह ताला ने एक तरफ वो बातें बयान की जो कि एक आम कानून कुदरत है और दूसरी तरफ इस्तिस्नाई वाक़यात हमें वाज़े तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट बताए हैं उसने, अल्लाह ताला ने। ठीक है, हमारे ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो जनाब अब बात ये है, अब ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा उठ के ऐसे ही कह दे कि जनाब फलां बंदे ने चूंकि ये इस्तिस्नाई काम अल्लाह ताला ने उसके किया था, इस्तिस्नाई पैदाइश होगी थी, तो जनाब आप मान जाओ कि इस्तिस्नाई तौर पे आसमान पे भी चले जाए, मान जाओ कि इस्तिस्नाई तौर पे जमीन पे भी वापस आएंगे। ना 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 ना, कुरान पाक में ये नहीं है जनाब। हम क्यों मान जाए, कुरान हमारे साथ है। ठीक है ना, ये स्टोरियां अपनी अपने पास रखें। ठीक है, अब जनाब वापस अपनी बात की तरफ। जी जनाब आमन नज़ीर साहब, ये बात सुनने के बाद जैसा कि मैंने साबित किया कुरान हमारे साथ है, आपने कहा था मैं मौत की ख्वाहिश करूंगा, तो आए जनाब एक स्टेटमेंट दें फिर, है जी, स्टेटमेंट दें कि चूंकि आमर नज़ीर के साथ कुरान नहीं है इस मामले में, इसलिए आमर नज़ीर मरने की ख्वाहिश करता है जी। अब मर्द बने ना कि सिर्फ धोखा दिया, आपने धोखा दिया आवाम को, आपने धोखा दिया उम्मत को। जनाब आमर नज़ीर साहेब, आज का हमारा ये जनाब टॉपिक नहीं था, आप आज के टॉपिक से दौड़ गए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो ये था कि कोई भी शख्स जो किसी भी मफहूम में किसी भी तरह का नबी होने का दावा करे या ये कहे कि फलां नबी होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, साबका नबी, पुराना नबी समेत, वो एक मफहूम में उस बंदे को नबी मान रहा है। इसलिए आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो शख्स, वो कौम, वो उम्मत गैर मुस्लिम है और आप ये बात मान चुके हैं। इसलिए आज का मुनाजरा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ गया कि उसका नतीजा क्या निकला है। जज़ाकल्लाह आपका पार्टिसिपेट करने का, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए यहिया साहब, अभी आपने 3 मिनट पहले ऑडियो किया और 2.5 मिनट की ऑडियो है। अब भाग रहे हैं, कहते ग्रुप ओपन हो गया। ग्रुप भागे ना, हौसला रखें। आपने जो ऑडियो की है मुझे पूरी सुन तो लेने देना जनाब। 2.5 मिनट की आपकी ऑडियो है। जिस कुरान ने फितरी अहकामात भी बयान किए और इस्तिस्नाई अहकामात भी बयान किए, उसी वही के जरिए से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। नाजरीन ये दलील जरा दोबारा सुनने, बड़ी मजेदार दलील है। बात भी बयान किए, उसी वही के जरिए से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम तुम में कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। उनकी प्रोग्राम जनाब। जिस कुरान ने इस्तिस्नाई हुक्म सुनाए, उसी तरह की एक खफी वही ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी वही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खफी वही के जरिए से बताया कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं। लेकिन दूसरी जगह फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम जरूर नाज़िल होंगे तुम में कुर्बे क़यामत में।
تو ثابت ہوا کہ یہ معجزہ ہے جو مجموعی حکم سے فطری حکم سے مستثنا ہے. آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے رسول اللہ کا خاتم النبیین کا عہدہ چھن جائے گا, یہ سارے بندے کافر ہو جائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا, لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں یا صاحب. جی جناب عامر نذیر صاحب جزاک اللہ, کیا بات ہے, کیا ہی زبردست آڈیو آپ نے دیا ہے جی. آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا لا نبی بعدی, اور آپ نے ہی یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ہیں جی. تو جناب آپ بھی یعنی یہ شامل کر گئے کہ اللہ کے نبی نے لا نبی بعدی کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی آنے کی ایک بشارت دی ہمیں. ورنہ دیکھیں لا نبی بعدی کے ساتھ آپ ملاتے ہی نہ اس کو, آپ کا لا نبی بعدی کے ساتھ اس بات کو ملانا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملانا, یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قسم کے نبی کے آنے کی ہمیں بشارت دی تھی. تو جناب آئے چلتے ہیں آئین پاکستان کی طرف. آئین پاکستان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو شخص کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی ایسی مدعی کو یا کسی ایسے مدعی کو نبی تسلیم کرے وہ مسلمان نہیں ہے. عامر نذیر صاحب آپ کے اپنے بیان کردہ بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بیان دیا, ایسی بشارت دی. تو آئین پاکستان کے مطابق نعوذ باللہ لعنت ہے ایسے قانون کے اوپر جس نے یہ جناب اس میں لکھ دیا کہ اللہ کا نبی, اللہ کا پیارا نبی, ہمارا پیارا نبی, اس قانون کے مطابق نعوذ باللہ غیر مسلم بنا ڈالا اس قانون نے. آپ نے خود یہ بیان کیا عامر نذیر صاحب, لا نبی بعدی کی حدیث کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ملانا آپ کا یہ ثابت کیا کرتا ہے کہ آپ نے ایک مفہوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوخ کی ہے. تو جناب آپ نے میری بات ثابت کر دی نا, شک بھی تو پھر ثابت ہوگی پھر میں. جزاک اللہ, الحمدللہ, نعرہ تکبیر. جی جناب, اور جناب یہ نعرہ تکبیر جو ہے نا یہ نعوذ باللہ اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ کے انبیاء کی حد تک کے اوپر کوئی بات ہے. بات یہ ہے کہ شرم ہے, کتنی شرم کی بات ہے. رونا آتا ہے اس آئین کو پڑھ کے, رونا آتا ہے اس آئین کو پڑھ کے جس نے اللہ کے پیارے نبیوں کے بارے میں ایسی بکواسیات اس آئین کے اندر منطقی نتیجے کے طور پہ ابھر کے سامنے آتی ہیں جی. اور یہ مولوی ہیں, یہ ان کو شرم نہیں آتی اس آئین کے بارے میں جناب ان کو بڑا سینے سے لگاتے ہیں, بہت سینے سے لگاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اپنی بات ثابت کر دی. نعرے نہ ماریے گا, سنیے, میں نے لا نبی بعدی کو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی جو حدیث بخاری کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا, اور قرآن کی وہ آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ آیت کیوں پیش کی؟ آپ نے کہا بالکل یہ آیت مجموعی حکم والی بھی موجود ہے, استثنائی حکم بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بالکل جی ناظرین, ہماری بات مان کے نا یہ صاحب. تو جناب قرآن کس کے ساتھ ہے؟ استثنائی حکم واضح طور پہ پھر قرآن بتاتا ہے نا جناب. تو پھر آپ لوگوں کو بے وقوف کیوں بناتے ہیں؟ کیوں ان کو کہتے ہیں کہ معجزاتی باتیں مانو بغیر اس بات کے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے آپ کے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے, کوئی حدیث نہیں ہے جو آپ کو آپ کے ان عقائد کو ثابت کرے, لیکن بس لوگوں کو بے وقوف بناتے چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اسی نام پہ معجزہ, استثناء. ٹھیک ہے, میں نے بھی آپ کے سامنے ایک مجموعی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں خاتم النبیین. ایک استثنائی حدیث پڑھی کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. لے جناب, یہ خود ہی کہہ دیا استثنائی حدیث پڑھی. کیا بات ہے جناب, یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ خاتم النبیین کے جو معنی کرتے ہیں, لا نبی بعدی کے جو معنی کرتے ہیں وہ معنی غلط ہیں آپ جو استثناء دیتے ہیں تو پھر معنی ایسا کریں جناب کہ ان سب باتوں میں تطبیق پیدا ہو جس طرح جماعت احمدیہ کرتی ہے, اور پھر کوئی استثناء نہیں رہتا جناب.
ہمارے پاس آ کے سیکھیں قرآن کو، ہمارے پاس آ کے سیکھیں حدیث کو، پھر آپ کو یہ خام خواہ کی جناب معجزاتی باتیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ جس طرح قرآن کی یہ آیت مجموعی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جہاں ذکر ہے وہ استثنائی آیت ہے، اسی طرح سے حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا خاتم النبیین والی یہ مجموعی حکم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والی استثنائی حکم ہے۔ قانون بالکل ٹھیک بنا ہے، مدعی نبوت پر جو بندہ یقین کرے گا اس کے متعلق بالکل انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ وہ کافر قرار پائے گا۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام مدعی نبوت ہوں گے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کے دعوے کو کوئی جھٹلائے گا۔ اور پھر جناب عامر نذیر صاحب، کوئی آپ جیسا سر پھرے بھی تو ہوتے ہیں نا، کسی نے جا کے پوچھ لیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب آگے ہیں معجزاتی طور پر آپ آسمان سے، ایک بات تو بتائیں آپ نبی ہیں؟ تو وہ کہیں گے نا 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 نا، میں جناب سابقہ نبی ہوں، میں نبی ہوں، جناب معجزاتی نبی ہوں، لیکن میں نے اپنے منہ سے نہیں کہنا۔ کیوں؟ میں نے اپنے منہ سے کہا تو پھر ہو جائے گا دعویٰ، اور جب دعویٰ ہوگا تو قانون پاکستان کے مطابق میں بن جوں گا غیر مسلم۔ اس لیے جناب اے میرے صحابی، تو صحابی ہے پر میں نبی نہیں۔ واہ جی واہ عامر نذیر صاحب، وہ جب آئیں گے ہوں گے ہی نبی، جب گئے تھے تب بھی نبی تھے، جب وہ آسمان پہ جس بھی زندگی میں، وہ برزخی زندگی میں جس حالت میں بھی ہیں، ان سے کوئی نبوت کا عہدہ چھین سکتا ہی نہیں قیامت تک۔ یہ میرا دعویٰ ہے، جائیے دنیا کی کسی عدالت میں اس کو چیلنج۔ لو جناب۔ جی جناب عامر نذیر صاحب، مسئلہ یہ ہے، آپ مجھے لگتا ہے ہماری پوری اس گفتگو کو اتنی عرصہ چل گئی ہے لیکن آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، اور جناب بات یہ ہے وہ اس وقت آئین پاکستان کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آئین پاکستان، یہ جو آپ یہ سٹوری وچ بتا رہے نا ہمیں، یہ جناب مجموعی حدیث اور استثنائی حدیث اور جناب ایک استثنائی حکم موجود اور یہ حکم موجود، فلاں حکم موجود، آئین پاکستان نے کسی کو استثناء نہیں دیا۔ آئین کی دفعہ 260 کی جو ترمیم ہے اس نے کسی شخص کو کوئی استثناء نہیں دیا، دکھائیں مجھے دیا ہے وہاں پہ کوئی استثناء؟ تو جناب اپنی گھر کی باتیں اپنے گھر تک رہنے دیں، ہم آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان کے مطابق جو شخص بھی کسی بھی مفہوم میں کسی کو نبی مانتا ہے یا کسی کو جناب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص غیر مسلم ہے، سیدھی بات، کوئی استثناء آئین پاکستان نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا نہ کسی کو دیا۔ تو ہم تو آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں جناب، تو الحمدللہ کیونکہ آئین پاکستان نے کسی کو استثناء نہیں دیا اور کیونکہ آپ خود مان گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سابقہ نبی ہوں گے، تو جناب ایک مفہوم میں نبی ہونا آپ داخل کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا نبی آبادی کے باوجود آنے کی بشارت دی تو آپ کے نزدیک، آپ کی باتوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی نعوذ باللہ اس شک، اس ترمیم کا اطلاق ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مفہوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے جی۔ تو جناب بات تو ثابت ہوگی نا پھر، آئین پاکستان کے مطابق عامر نذیر بھی غیر مسلم ہے جی، کوئی کسی قسم کا استثناء نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر مسلم، کوئی استثناء نہیں دیا گیا اس قانون میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ غیر مسلم۔ میں ایسے قانون کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ عامر نذیر شرم کرو، پاکستان کے قانون کو بچانا ہے یا انبیاء کی عصمت کو بچانا ہے، یہ بتاؤ۔ گھبرائیں نہ یا صاحب، یہ نہ کریں، پہلے بھی آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، جب 5-5 6-6 آڈیو ایکسچینج ہو جاتی ہیں آپ تڑاک پہ اتر آتے ہیں۔ میں کہتا ہی رہ جاتا ہوں، گفتگو جب دو بدو ہونے لگی آپ سے تم سے تو ہونے لگی، گھبرا گیا جب مرزا۔ نہ یا صاحب گھبرائیں نہ، حوصلے سے بات کریں، دلیری سے بات کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون کی ہی میں بات کر رہا ہوں۔ قانون والے نے یہ جو بات لکھ دی ہے نا کہ مدعی نبوت جو کسی قسم کا دعویٰ کرے اس نے سارے پاڑے میلتے رہے۔ اس نے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ کوئی مدعی نبوت
جو آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، راتی خواب. جی جناب دیکھیں اب یہ پوری کوشش کرے گا کہ جو ہماری ڈسکشن ہے قانون پاکستان کی جو ڈسکشن تھی اس کے اوپر تو اس کو خوب پڑ گئی ہے کٹ، تو اب یہ دوڑے گا ادھر ادھر، کبھی مرزا صاحب کی ادھر بات جس طرح ایز یوزول یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں. تو ننگی محمدی بیگم ویکھے سویرے آ کے لوگو اللہ نے رسول بھیج دیا قادیان میں سچا رسول بھیج دیا. ناظرین یہ لوگ جس طرح سے استہزاء کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب پر، اس کو سن کے مجھے تو سورہ یاسین کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے، یا حسرتن علی العباد. حسرت ہے ایسے انسانوں پر، حسرت ہے انسانوں پر کہ ان کی طرف کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں، اس سے استہزاء کرتے ہیں. سے ہر قسم کے مدعی نبوت کو اور اس کے ماننے والوں کو، یہاں تک کہ اس کو کوئی مسلح بھی مانے، اپنا دینی رہنما بھی مانے، سب کو کافر قرار دے دیا. نہیں جناب سن لیں سب کی چھٹی، یعنی کوئی مسلح بھی اب اس قوم میں، اس امت مسلمہ میں اب نہیں آ سکتا ہے جی. سب کی چھٹی قانون پاکستان نے کر دی. واہ جی واہ. نہ عیسیٰ ابن مریم کوئی مدعی نبوت ہیں، نہ ان کو آ کے لوگوں کو دعویٰ پیش کرنا پڑے گا، نہ کہیں ذکر ہے کہ وہ آ کے دعویٰ کریں گے، لوگ ان کے دعوے کو جھٹلائیں گے. یہ تو مرزا صاحب نے گپ ماری ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس کی تکفیر کے فتووں کی خبر قرآن میں موجود ہے کوئی قرآن میں نہیں لکھی ہے. مسیح موعود جب آئے گا، جس مسیح کا وعدہ ہے وہ جب آئے گا، اس کی تو بڑی عزت ہوگی، اس کی تو بڑی توقیر ہوگی سوسائٹی میں، امت میں. کس نے آپ کو کہا اس پر کفر کے فتوے لگیں گے؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو لہٰذا قانون نے یہ جو بات لکھی نا مدعی نبوت، انہیں سارے پاڑے میں ہلتے نے. اے مرزا صاحب سن مدعی نبوت تے عیسیٰ ابن مریم اللہ دے نبی سن اے جے فرق دو جی. جی جناب عامر نذیر صاحب، نہ یہ چلاکیاں جناب میرے ساتھ نہیں چلیں گی. دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے تو آپ جناب پاسٹ ٹینس یوز کر دیتے ہیں، وہ نبی تھے جی. ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے. ہم ان عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے نزدیک امت محمدیہ کی طرف بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے جی. جب وہ بھیجے جائیں گے تو آپ نے خود مانا کہ وہ سابقہ نبی ہوں گے. آپ نے خود مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی ایک طرف کہا اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ تمہاری طرف نزول فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام. تو جناب آپ قانون پاکستان کے مطابق ایک طرح کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی فہم کے مطابق آپ جناب اس کو پیش کر دیتے ہیں، اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اطلاق کر دیتے ہیں تو جناب قانون پاکستان کے مطابق کوئی بھی جو اس طرح کا بات کرے وہ ہے جناب مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہو گیا. ایک بات ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ جناب یہ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے جناب؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے دعویٰ نہیں کریں گے؟ ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ اور عامر نذیر کے گھر میں لکھا ہوگا، آپ کا ہوم میڈ اسٹینڈرڈ ہوگا، مولویوں نے بنا لیا ہوگا. قرآن میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن دعویٰ نہیں کریں گے، نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. یہ تو آپ نے ایسی بڑ مار دی ہے نا جناب، یہی تو جہالت ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے. یہ اگرچہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے لیکن یہ بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ کے عقیدہ کے مطابق، میں آپ کو یہ الزامی جواب دے رہا ہوں، آپ کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اہل کتاب ان کے اوپر حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ایمان لے کے آئیں گے. تو جناب ایمان کس طرح لے آئیں گے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ ہی نہیں کرتے تو ایمان کیوں لے کے آئیں گے جناب؟ اس لیے قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہیں جی، قرآن کے خلاف. پھر جناب یہ استثناء نہیں ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ مولویوں کے گھر کی بات ہوگی. قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی.
پاکستان کے آئین نے یہ استثناء نہیں دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جب دیا ہی نہیں ہے تینوں نے، ہے جی، کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو پھر آئین پاکستان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ غیر مسلم بنے، اور ان کو ماننے والے بھی غیر مسلم بنے. ٹھیک ہے جی. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے کے آئیں گے، ہے جی، تو وہ جیسے ہی ایمان لے کے آئیں گے پاکستان کے آئین کے مطابق وہ غیر مسلم بن جائیں گے. واجبہ اچھے اہل کتاب. اور جناب اہل کتاب میں کیا مسلمان اہل کتاب نہیں ہیں؟ مسلمان بھی تو اہل کتاب ہیں. یا احمد نذیر اہل کتاب نہیں ہے جی؟ احمد نذیر کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہندو سکھ تو نہیں ہے نا، اہل کتاب ہی ہے نا. تو اہل کتاب تم لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے قرآن پاک کے مطابق، تو پاکستان کے آئین کے مطابق تم لوگ ہو گئے غیر مسلم. ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے اوپر ایمان نہیں ہوتا نا میری جان. آ جاؤ پھر، ہو گئے نا غیر مسلم پھر دوبارہ. مبارک ہو، بڑی بڑی مبارک ہو. جی دیکھیے یحییٰ صاحب، جو قانون کا صفحہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل بات ہے اس بندے کی جو دعویٰ کرتا ہے. پچھلے دنوں سید مبشر نے بھی کہا کہ مدیان تو ہوتے ہی ڈرامے باز ہے، پتہ نہیں کیا مدیان جھوٹے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کہی، کوئی اس سے ملتی جلتی. جی ناظرین یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پچھلے دنوں یہ جو مبشر شاہ جو ان کا بہت بڑا مولوی ہے، اس نے یہ توہین رسالت کی. اس نے یہ ایک پوسٹ کے اوپر لکھا کہ مدعی نبوت جھوٹے ہوتے ہیں. ہاں جی، یعنی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس طرح کے اس کے الفاظ تھے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اتنی عقل نہیں ہے اس مولوی کو کہ جناب 1,24,000 انبیاء نے بابا وہ دعویٰ ہی کیا تھا، قرآن کہتا ہے دعویٰ کیا تھا، لیکن بس مرزا صاحب کی مخالفت میں وہ بندہ لکھ گیا. فیس بک پہ اس نے یہ بات لکھی تھی جس کو یہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے. بات یہ ہے، یہ جو ہے نا دعویٰ کرنا، جھوٹوں کا کام ہوتا ہے دعویٰ کرنا، سچے نبیوں کا کام ہوتا ہے اعلان کرنا. یہ دیکھیں جی کبھی یہ بندہ بڑی بڑی چھوڑتا ہے. جھوٹے نبیوں کا کام ہوتا ہے دعویٰ کرنا، سچے نبیوں کا کام ہوتا ہے اعلان کرنا. اور جناب دعویٰ اور اعلان میں فرق کیا ہے جناب؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے جا کے سامنے دعویٰ نہیں رکھا تھا میں رسول ہوں، منو گے کہ نہیں منو گے، اے میری شرط جتے اے دیتے میں صحیح جتے اے دیتے میں غلط جتے. نہیں نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا لوگو آج تک مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آج تک آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے سچا پایا ہے تو یاد رکھو کہ یہ جو بتوں کی پوجا ہے یہ تمہیں کچھ نہیں دینے والی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. یہ ہوتا ہے اعلان نبوت، اس کو کہتے ہیں اعلان نبوت. جو دیکھا جناب یہ ہے جی اعلان نبوت. ہاں جی، تو گویا وہ دعوی نبوت نہیں تھا جناب. اور پتہ ہے دعوی نبوت کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کہنا میں مجدد ہاں، پھر کہنا میں محدث ہاں، پھر کہنا میں ذلی بروزی نبی ہاں، پھر کہنا میری طبیعت ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. میں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. میاں نذیر صاحب تو بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے خام خواہی میرے پہ کفر پر فتویٰ ٹھوک دیا ہے. میں نے کہاں فتویٰ، میں نے دعویٰ کہاں کفر کا یہ کیا ہے جناب؟ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے، وہ تو دجال ہے، وہ تو کذاب ہے. میاں نذیر صاحب بزرگ آدمی ہیں. ناظرین یہ دیکھیں اب یہ اپنے ٹاپک سے یہ بندہ ہٹ کے جان بوجھ کے ایز یوزول اب یہ جناب، حالانکہ بات تو قانون پاکستان کی ہو رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو آپ لوگوں نے کہہ دیا، مرزا صاحب کو اور ان کے ماننے والوں کو آپ نے کہہ دیا جی غیر مسلم. ہماری بات آج ہم کر ہی نہیں رہے اس دن. ہم بات کر رہے ہیں ان 72 کی جو پیچھے بچ گئے تھے، جن کو تم لوگوں نے غیر مسلم اپنی زوم میں اس دن نہیں ٹھہرایا تھا. ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم مرزا صاحب کی تو بات کر ہی نہیں رہے جناب. خام خواہ مجھے کافر قرار دے دیا. بھلا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آیت آ جانے کے بعد کوئی بندہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ پہلے باتیں یہ کرنا
بعد میں ایٹھوں دی رکھ کے نا دعوی کھڑکا دینا. وہ جو بندہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے اس کو کہنا کہ میں آن لگا, تو میرے آن تو پہلے وہ آیت پڑھ دے کہ نبی سے آواز اونچی نہ کرو, اور نبی تمہارے اندر موجود ہے, رسول تمہارے اندر موجود ہے, کولوں دی لنگ جانا کر کے. یہ ہوتا ہے وہ پلہ مار کے دیوا بجھائی جانی ہے. یہ ہیں وہ لوگ مدعیان نبوت. مدعیان نبوت میں اور نبوت کا اعلان کرنے والے سچے انبیاء میں فرق پہچانیے. یہ جناب دیکھ لیں, عامر نذیر صاحب کے نزدیک جو بندہ مدعی نبوت ہے وہ اور ہوتا ہے جی, اور جناب جو اعلان کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. گویا مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی ہو, یوسف قذاب ہو, کوئی ہو, جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹا ہے, اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں, وہ سب کافر ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. نہیں جناب عامر نذیر صاحب, بڑی آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا دور کی کوڑی ایک دفعہ پھر بیان کی ہے جی. آپ نے جناب یہ اپنی طرف سے بڑی چلاکی لگائی. میں آپ کی باقی باتوں کو جواب نہیں دوں گا, اس لیے کہ جو باقی باتیں اس میں آپ نے توہین رسالت بھی کی ہے. جو آپ نے کہا نا مدعی نبوت جھوٹا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. کون سا نبی ہے جو مدعی نبوت نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ جاہل اتنے ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چلتا کہ توہین رسالت بھی کر دیا, توہین انبیاء کر دیا. آپ نے شرم کرنا چاہیے آپ کو. چلیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. آپ نے کہا جناب کہ کیونکہ آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے اس لیے مدعی نہ ہوئے ہے جی. تو گویا کیونکہ مدعی نہ ہوئے اس لیے پاکستان کے قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا. عامر نذیر صاحب کہتے نا مدعی سست تے گواہ چست ہے جی. جناب یہ بات کہ جناب وہ دعویٰ نہیں کریں گے, یہ ایک استثنائی صورتحال ہے, کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے, وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں, میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور جناب ہم نے پہلے ہی بات کی قرآن پاک میں ہاں جی, احادیث میں جہاں پر ایک قانون قدرت پیش کیا گیا ہے, وہاں پہ تمام استثنائی صورتحال کو اللہ نے اور اس کے رسول نے خوب کھول کر دو ٹوک الفاظ میں ہمیں بیان کر دیا ہے. ورنہ وہ اگر بیان نہیں کیا تو یہ آپ لوگوں کا جھوٹ ہے, آپ کے مولویوں کا جھوٹ ہے, آپ کے مولویوں کی سٹوری ہیں وہ. اب آپ کا نے یہ ثابت کرنا ہے, کیونکہ یہ ہوگی استثنائی صورتحال. آپ ہمیں بتائیں دو ٹوک الفاظ میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں احادیث میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں آئیں گے تو صحیح ہے جی, لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, وہ نبوت کا اعلان نہیں کریں گے. دکھائیں جناب عامر نذیر صاحب. اگر آپ نہیں دکھاتے تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے, اگر آپ نہیں دکھاتے تو پھر جناب آئین پاکستان کی اس ترمیم کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو جاتا ہے, خود بخود ہو جاتا ہے. کیوں جناب؟ استثنائی حالات جو ہیں اگر ثابت نہ ہوں تو نارمل قانون لگتا ہے, اور چونکہ آپ استثنائی بات کر رہے ہیں, استثنائی بات کو ثابت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے, میرے ذمہ نہیں ہے. ہر نبی اعلان کرتا ہے, آپ خود مانے ہیں, ٹھیک ہے, ہر نبی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے, آپ یہ خود مانے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا اعلان کرنا ہی اس کا دعویٰ ہوتا ہے. یہ آپ کی جہالت ہے جو آپ نے کہہ دیا, آپ نے ڈفرینشیٹ کر دیے ان دونوں کو. جب نبی اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں تو وہ اس کا دعویٰ ہی ہے نا بھائی, اتنے بھی جاہل نہ بنے جناب, اللہ تعالیٰ معاف کرے. آئیں جناب پھر استثنائی صورتحال کو ثابت کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہمیں دکھائیں کوئی آیت کوئی حدیث, ورنہ قانون پاکستان کا اطلاق ہوگا عام حالات کے مطابق. اور چونکہ عام حالات کے مطابق ہر نبی اعلان کرتا ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق آئیں گے تو وہ پھر ضرور اعلان کریں گے, اور جب اعلان کریں گے تو پھر جناب قرآن پاک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے, قرآن پاک کہہ دیا یہ جو جاہلوں کا قانون ہے پاکستان کا قانون, اس کا طلاق ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور وہ غیر مسلم بن جائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ بھی بنیں گے, پوری قوم بنے گی, پوری امت بنے گی. آ جائیں پھر پیش کریں پھر کوئی قرآن اور حدیث. دیکھیے یحییٰ صاحب, آپ کو شاید مکالمے کا یا مناظرے کا اگر رسول کا علم ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا, اس کے ذمہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. جی جناب, سن لیا آپ نے, یہ شخص بالکل ٹھیک بات کی ہے. جو مدعی ہوتا ہے نا اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. اس بندے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام
جب نازل ہوں گے تو اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. یہ اس شخص کا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جان بوجھ کے اپنے ہی بیان کردہ اس قانون کو دوبارہ سن لیں. یہ جناب توڑتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ میرے اوپر ڈال دے کہ جناب گویا میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے. دیکھیے یا صاحب، آپ کو شاید مکالمے کا یا مناظرے کا اگر رسول کا علم ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. آپ نے یہ جو ورقہ لگایا ہوا ہے نا قانون کا، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ مدعی نبوت، ہر قسم کا مدعی نبوت کسی بھی مفہوم میں جو دعوی نبوت کرے، آپ کہتے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے. آپ مدعی ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے، اور بلکہ آپ تو یہ بھی اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کو کافر قرار دیں گے. پتہ ہے نا، مرزا صاحب نے کہا نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تعالیٰ یہ آپ کے حال پہ رحم کرے. اتنے بڑے پہاڑوں جتنے بڑے جھوٹ دیکھ کر بھی آپ کو نظر نہیں آیا کہ کس شخص کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. بہرحال مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے، ان پر تکفیر کے فتوے لگیں گے. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، ہمیں اس دعوے کی دلیل دیجیے. ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے. نہیں، نہ ہم کہتے ہیں وہ دعویٰ کریں گے، نہ ہم کہتے ہیں وہ اعلان کریں گے. جی جناب، سن لیا ان کا دعویٰ؟ سن لیا نا. خود ہی ایک سینٹنس یہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے، خود یہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے. پچھلے سارے انبیاء نے اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ معجزہ ہے، اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے متعلق جتنا بتایا گیا ہے، ہمارا کام ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے کہ جتنی بات کہی گئی ہے اس کو پکڑ لیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو پکڑ لیں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، باز آ جائیں، بندے دے پتر بان کے کوڑوں کاڑ کے نا اٹکل پچو لگائیں. اس میں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے دعوے کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ دعویٰ کریں گے اور ان پر تکفیر کے فتوے لگیں گے. لہٰذا یہ آپ نے دکھانا ہے آپ مدعی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایویں نہیں نہ کیا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال نبیوں کے ساتھ ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص نے بڑا پیارا گھر بنایا ہو، بڑا عمدہ، بڑا راستہ کیا ہو، اس کو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، لوگ جوک در جوک آتے ہوں، تعجب کرتے ہوں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ کی طرح ہوں. بات سمجھ گئے ہیں؟ کاش آپ لوگ سمجھ. جی جناب. ناظرین، یہ جو مولوی بار بار یہ اس حدیث کو غلط مفہوم پہناتے ہیں اور اس کو گویا یوں لاتے ہیں کہ جناب گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس پورے محل میں گویا صرف ایک اینٹ کی تھی. تو جناب اگر آپ نے ہر ایک نبی کو اینٹ ہی بنانا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا 2 اینٹوں کی جگہ دیں گے آپ جناب؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی اینٹ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد والی اینٹ. کیا 2 اینٹیں وہاں پہ ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ تو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مثال دے کے واضح کر رہے ہیں کہ وہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نمبر میرا آ گیا اور میں اس اینٹ کی طرح اس نبوت کے محل میں قصر نبوت میں لگ گیا. اب میں آخری نبی ہوں، اس قصر نبوت میں نہ کوئی چیز گھس سکتی ہے نہ نکل سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کی اینٹ آلریڈی پہلے ہی لگ چکی ہے. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ گمان کرنا کہ ان کے معجزاتی طور پر نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا مجروح ہو جائے گا، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. آپ خود دھوکے میں مبتلا ہیں. اب آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا معجزاتی ہے، رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا حتمی ہے. جی جناب. جی جناب. آمن نذیر صاحب، میرا خیال اب آپ کی بس ہو گئی ہے. سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ ٹاپک سے ادھر ادھر اب جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جی پہلے جناب آپ نے شروع میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کا نبی ہیں، وہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ غیر مسلم ہیں، تو آپ نے وہاں سے بھی دوڑ لگا دی.
फिर जनाब आपने कहा पहले नबी थे, अब हैं, आइंदा भी होंगे, वहां पे भी गैर मुस्लिम साबित हुए हैं जी, वहां से भी दौड़ लगा दी। अब जनाब आप हर बात को ले आए हैं जिस तरह आपके मौलवी करते होते हैं, इस्तिस्नाई सूरत हाल पे एज यूजुअल यही आपके हथियार होते हैं। और जनाब आपने देखें इस्तिस्नाई सूरत हाल का मैं आपको बयान कर चुका हूं कि जब इस्तिस्नाई सूरत हाल होती है तो आपने खुद ये अभी बताया कि जितना हमें बताया गया है हम जनाब उसी पे यकीन करेंगे, ठीक है जनाब। तो जनाब आपको कहां बताया है अल्लाह ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये इस्तिस्नाई सूरत हाल है। नबूवत का दावा किसी नबी का ना करना इस्तिस्नाई सूरत हाल है। नबूवत का ऐलान करना ये इस्तिस्नाई सूरत हाल नहीं है। नबूवत का ऐलान ना करना कि मैं नबी हूं ये इस्तिस्नाई सूरत हाल है। तो जनाब आए फिर आपने कहा जनाब बड़ा बड़ मारी थी कि जितना बताया गया है हम तो उसी के ऊपर ईमान लाएंगे। आए जनाब हमें भी वो कुरान और हदीस को पेश कर दें, अगरचे वो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको झूठा साबित करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं आए वो कुरान की आयत या हदीस साबित करें, पेश करें जिसमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने ये कहा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सही, नजूल तो होगा लेकिन वो ऐलान नहीं करेंगे। अहमद नजीर साहब हम आपके जो घर के जो असूल है ना आपके मौलवियों के, वो मानने का हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो कुरान को मानेंगे, हम तो अल्लाह के नबी को मानते हैं, ठीक है। आप जनाब बाकी जितनी भी आपने बातें की इस ऑडियो में, पिछली ऑडियो में मिर्जा साहब के बारे में जानबूझ के ऐसी बातें कि जनाब जो आप हमेशा किया करते हैं, मैं उनको एक तरफ रखते हुए आपको सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूं कि आज का जो हमारा मुनाजरा था, जो गुफ्तगू थी, उसके मुताबिक आप जनाब नहीं साबित कर सके कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनका जो चूंकि ये साबित नहीं कर सके कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबूवत का दावा नहीं करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये इस्तिस्नाई सूरत हाल थी और होगी, आप नहीं साबित कर सके तो फिर आम कानून लगेगा। और पाकिस्तान का आम कानून यही है कि जब भी जनाब नबी जो है वो ज़ाहिर है वो दावा करेगा, और जब दावा करेगा तो उसके ऊपर ये हद लगेगी कि जनाब के वो ये कानून लगेगा कि वो मुसलमान नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं ठहरते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब तक कि आप वो इस्तिस्नाई सूरत हाल साबित ना करें कुरान हदीस से। तो जनाब अब आज का टॉपिक मेरा ख्याल काफी हो गया, लोगों को पूरी बात समझ आ गई होगी, उनको पता चल गया होगा कौन कितने पानी में है, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई हदीस और कुरान है बयान करें, वरना फिर मेरे जनाब इजाजत दें, लोग खुद ही देख लेंगे कि कौन जनाब कितने पानी में था और किसका क्या हशर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या साहब 3.5 मिनट की आपने ऑडियो की है, लेकिन वही बातें दोहरा दी हैं पहले वाले कि मैं कोई ऐसी दलील पेश करूं जिसमें लिखा हुआ हो कुरान से या हदीस से, जिसमें यह लिखा हुआ हो कि ईसा अलैहिस्सलाम दावा नहीं करेंगे। और आपने एक बड़ी मज़ाहिया बात कही है कि वो मजमूई तौर पे जैसे कि पाकिस्तान का कानून है वो आएंगे और वो दावा करेंगे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। लग रहा है पाकिस्तान काफी मुदैया ने नबूवत पहले हो चुके हैं, जो भी आता है वो दावा करता है। जी जनाब ये देखें हम भी तो जनाब यही बात करते हैं कि पाकिस्तान के कानून की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत है ही नहीं। जो कानून एक लिमिटेड एरिया के अंदर हो उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपको पाकिस्तान के कानून में यही महसूस हुआ है कि मुदैया ने नबूवत आते हैं, दावा करते हैं, फिर उन पे कुफर के फतवे लगते हैं। यह सब संजीदा बात सुनिए। मैं आपको दिखा सकता हूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल जो मुझ तक पहुंचे हैं कि कुर्बे क़यामत में जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। ये जनाब इसकी एक और दफा स्टोरियां सुन ले शाबाश। हमारा टॉपिक क्या है और इसकी स्टोरियां सुने आप। दमिश्की मीनारे पे तो 2 जर्द चादरों में फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखे हुए, बाल घुंघरियाले बाल, उनसे पानी यूं टपक रहा होगा जैसे नहा के कोई अभी आया हो। ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के अकवाल कई पेश कर सकता हूं जो मुझ तक पहुंचे हैं। आपका काम है वो कौल दिखाना। आप मुदई हैं, मिर्जा साहब भी मुदई हैं, बल्कि आप मुदई के महती हैं। ये देखें आंदे ने चोर ना मारो, चोर दी बेबे नु मारो, मतलब फिर ना जमता रहे।
آپ مدعی کے حمایتی ہیں, آپ نے ثابت کرنا ہے جناب, دعویٰ آپ کا ہے, دلیل آپ کے ذمہ ہے. میں جو دعویٰ کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نازل ہوں گے, زرد چادریں, پانی کے قطرے ٹپک رہے مینارے پر نازل ہوں گے, نماز ہونے والی ہوگی, امام مہدی کھڑے ہوں گے, میں یہ الفاظ دکھا سکتا ہوں. آپ وہ الفاظ دکھائیے قرآن سے یا حدیث سے جس میں یہ لکھا ہو. وہ دعویٰ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ دکھائیے کہ وہ دعویٰ کریں گے اور لوگ ان پر تکفیر کے فتوے لگائیں گے, لوگ ان کو واجب القتل قرار دیں گے. یہ آپ نے دکھانا ہے. آپ مدعی ہیں اس بات کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہیں نہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے نہ انہیں اعلان کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب معجزاتی طور پہ نازل ہوں گے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے عقل دنگ رہ جائے, عقل عاجز آ جائے. جی لے جناب دیکھ لیں عامر نذیر صاحب کے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا ہی ڈینگیں ماری ہیں. عامر نذیر صاحب, ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے نا, اللہ آپ کو توفیق دے اردو پڑھنے کی, اس میں مرزا صاحب کے دعوے کا ذکر نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جناب, ہمیں تو آپ لوگوں نے سائٹ پہ کر دیا ہے جی, اور سائٹ پہ کر کے آپ ڈینگے مار کے بڑے جناب دھمالے ڈالتے ہیں 7 ستمبر کو. ہم اپنے آپ کو ہم جناب ایک طرف رکھتے ہوئے اس آئین پاکستان کا اطلاق آپ لوگوں پہ کیا آج ہم نے, ٹھیک ہے نا. اب مرزا صاحب کی طرف کہاں دوڑے جا رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جناب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ استثنائی صورتحال بیان کر رہے ہیں, آپ کا مرزا صاحب کی طرف دوڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جناب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آگے آسمان سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب وہ دعویٰ نہیں کریں گے. میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے, آپ نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. آپ نے سٹوریاں سنا دی ہیں ادھر ادھر کی, جناب بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عامر نذیر اور آپ جیسے مولویوں کے پاس صرف یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. اس کی کوئی دلیل آپ کو نہ قرآن کے مطابق آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ حدیث کے مطابق. تو جناب یہ اگر قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, تو کتوں پھڑ لیا یہ گل نو جناب, ہے جی. اب یہ تو نہیں کہ عنایت اللہ نے تہاڈوں پنڈ ہی دستا ہے, تو جناب پھر ہم مان لیں کہ عامر نذیر کا جو عنایت اللہ جناب پنڈ والا ہے کالو شاہ, اس نے جناب بتا دیا تو ہم اس کی بات مان لیں. نہ نہ نہ, عامر نذیر صاحب ہم قرآن کی بات مانیں گے اور حدیث کی بات مانیں گے. اب ہمارے ساتھ بات کرنی ہے. میں نے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آخری دفعہ آپ کو پوچھ رہا ہوں, اگر آپ ابھی بھی اس آڈیو کے جواب میں بھی کوئی قرآن سے اور حدیث سے دلیل پیش نہیں کریں گے جس کے مطابق واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل تو ہوں گے لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, صرف ڈینگے مار رہے ہیں, آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب جناب یہ میں اب آپ بال دوبارہ آپ کی کورٹ میں پھینک رہا ہوں, ہے جی. اور اگر آپ یہ پیش نہیں کریں گے تو آئین پاکستان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر مسلم بنتے ہیں, آپ بھی غیر مسلم بنتے ہیں, پوری امت غیر مسلم بنتی ہے, پوری قوم غیر مسلم بنتی ہے. تو اگر ان کو بچانا ہے آئین پاکستان کی زد سے, ان سب کو بشمول انبیاء کے, تو جناب اب یہ پیش کریں قرآن سے یا حدیث سے, ورنہ آئین پاکستان کی مطابق آپ لوگ غیر مسلم بنتے ہیں. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ وہ جی آئین پاکستان کا جو طلاق جو وہ حضرت عیسیٰ پہ ہوگا. جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آ گئی ہے نا آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بات, ہم بھی یہی کہتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی جناب, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, یہ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ واقعی یہ دیکھیں یہ جو آج بھی جو ڈسکس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یہ کہتے ہیں سابقہ نبی, غیر مدعی, خاموش نبی, موعظانہ نبی, استثنائی نبی, پرانے نبی ہیں جی, اور جناب یہ ساری اسلامی شریعت کے پیرو اور امتی نبی ہیں جی, لا نبی آبادی سے آزاد نبی وغیرہ 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 وغیرہ. تو جناب یہ سارے کسی نہ کسی مفہوم میں کسی نہ کسی شرط کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی بنتے ہیں نا جناب. اور پاکستان کے قانون کے مطابق شرط لائی تو غیر مسلم مفہوم, کسی بھی مفہوم کے کو جناب وہاں پہ ساتھ لگایا تو کیا
غیر مسلم ہے جی. کسی بھی قسم کی بات اس طرح کی لگائی تو کیا ہوگا؟ جو نبی بھی غیر مسلم تو اس کی ماننے والے بھی اہل کتاب بھی غیر مسلم. واہ جی واہ، زبردست. یہ جناب مجھے بڑا پسند آیا ہمارے ان دوست کا یہ جو طاہر کریم صاحب نے یہاں پہ لگایا تھا، زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال جناب آگے چلتے ہیں. جی جناب، تو یہ میں نے اس کے بعد ان کو کہا لکھ کے کہ جناب آئی ہوپ کہ احمد نذیر صاحب کوئی ایویڈنس دے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث جناب بیان کریں، ورنہ جناب پاکستان کے قانون کے مطابق سارے غیر مسلم، انبیاء بھی غیر مسلم اور یہ سرکاری مسلمان بھی غیر مسلم ہیں. آئیے آپ. اصل میں آپ کو یہی غلطی لگی ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے ذریعے سے آپ کو کافر قرار دیا گیا، تب آپ کافر بنے. یہ جناب یہی آپ کو غلطی لگی. نہیں، آئین پاکستان میں آپ کو کافر قرار دے کر اقلیت قرار دیا گیا، اور جو دوسرے درجے کے شہری ہیں نا، وہ والی زندگی آپ کو عطا کی گئی کہ لو بھائی رہنا ہے سکھوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح وہاں پہ رہ سکتے ہو، لیکن اسلام سے اور مسلمانوں والی جو اول درجے کی زندگی، کیونکہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، پہلے درجے کے جو شہری ہیں وہ حقوق آپ کو نہیں دیے جائیں گے، یہ آپ کو کہا گیا. اگلی بات جو آپ بار بار کر رہے ہیں، 3 آڈیو میں آپ نے کی ہے، مجھے کہتے ہیں دلیل دو کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کا ضد اور دعویٰ آپ کا ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے ہمیں اتنی ہی کرنی چاہیے. پہلی آڈیو میں نے کہا تھا غلو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایسے آسمان سے نازل ہوں گے، ایسے ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ایسے وہ زرد چادریں ہوں گی، ایسے وہ فرشتے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، ایسے وہ دمشق کی مینارے پہ نازل ہوں گے، ایسے وہاں پہ نماز ہو رہی ہوگی، مہدی ہوں گے. یہ جتنے الفاظ ہیں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء وامامکم منکم، یہ جتنے الفاظ ہیں احادیث کے، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف اتنے ہی لفظ بیان کرنا، ہمارا نہیں کام اپنے پاس سے اٹکل پچو لگانا کہ جی جناب دیکھ لیں، یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے صرف اتنے ہی بیان کرنا. لیکن جناب کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، یعنی نارمل سے ہٹ جائیں گے. وہ نارمل ہر نبی نے دعویٰ کیا ہے اور جناب نہیں کریں گے وہ دعویٰ، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے مان لیا ہے. ہمیں بھی یہ سبق پڑھاتے ہو، کوشش کرتے ہو پڑھانے کی کہ جناب دعویٰ نہیں کریں گے. دعویٰ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم نے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے بس اتنی کرنی ہے ورنہ غلو ہے، اور لیکن جناب جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے. یہ تو آپ کا حالت ہے آپ لوگوں کی. پاکستان میں پہلے لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے، لوگ ان کی تکفیر کیا کرتے تھے. پاکستان میں جو مرضی کوئی کرے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ آ کے دعویٰ کریں گے، ان پر تکفیر کے فتوے لگے، تو اس کے ذمہ ہے دلیل دینی کہ وہ یہ کہاں سے گپ گھڑ کے لایا ہے. آپ کے ذمہ ہے دلیل دینی، ورنہ مان لیجئے نہ وہ مدعی نبوت ہے، نہ ان کا کوئی دعویٰ نبوت ہوگا، بلکہ وہ معجزاتی طور پہ جب نازل ہوں گے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، عقل عاجز آ جائے گی. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں عقل عاجز آ جائے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا معجزہ، جس سے آپ کو دھوکہ لگا کہ ان کے نزول سے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی صفت جو ہے وہ عاجز آ جائے گی، اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی یہ جو صفت ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی ایک بندے نے کوشش کی ہے، اور سب سے زیادہ کوشش اس نے کی ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ورنہ جتنے بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کے پڑخچے اڑا دیے. ایک یہ ہمارے لیے شاید چھوڑ دیا ہے کہ لو تانوں تے دیکھیے تو 70 ہزار بغیر صاحب بھگتا جنت جانا ہے، دیکھیے سی تسی کنہ کے دے خلاف رجسٹ کر دیو. ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ اس کے جھوٹے الہامات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لہٰذا
عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ نبوت آپ نے ثابت کرنا ہے. ہم نے جو ثابت کرنی ہے بات وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل کیسے ہوں گے. وہ جتنی حدیثیں کہیں تو میں ایک ایک کر کے پڑھتا چلا جاتا ہوں, آپ کو پتہ لگ جائے گا عیسیٰ ابن مریم کیسے نازل ہوں گے. لیکن ان کے نازل ہونے سے رسول اللہ کی خاتم النبیین کی صفت کو کوئی نقصان نہیں. جی جناب عامر نذیر صاحب کیا بات ہے جی. ایک طرف آپ یہ جناب بیان کر رہے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم جناب ہمارا کام ہے کہ صرف اتنے ہی لفظ بیان کریں, اور جناب آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بات کیوں نہیں جا رہی کہ جب ایک بات آپ کو بتائی ہی نہیں گئی, استثنائی صورتحال, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے جو کہ استثنائی صورتحال ہے, تو پھر آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ اور ہے جی, اور آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. آپ اپنے آپ کو خود ہی جھٹلا رہے ہیں, کانٹرڈکشن ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا جناب پاکستان کے آئین سے تو آپ دوڑ ہی گئے ہیں اس میں. آپ نے کہا جناب کہ پاکستان کا آئین تو بعد میں بنا تھا, یہ وہ فلاں ٹینگ دوسرے درجے کے شہری کے لیے, تو آپ دوڑ گئے, یعنی آج کے ٹاپک سے آپ دوڑ گئے ہیں, اور اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ بات آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اب پھر آپ کی آخری بات کا میں جواب دے کے اس گروپ کو میں اوپن کر رہا ہوں. وہ یہ آپ نے کہا کہ جناب مرزا صاحب نے استثنائی بات کر دی کہ جناب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دعویٰ کریں گے نبی ہونے کا. نہ مرزا صاحب نے نہیں کی. مرزا صاحب نے قانون جو ہے قرآنی قانون کے مطابق یہی ہے. قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر نبی اعلان کرتا ہے جب وہ آتا ہے, تو مرزا صاحب نے وہی بات بیان کی. آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ استثنائی ہے. آپ کہتے ہیں دعویٰ نہیں کریں گے جو قرآن کے خلاف ہے, استثنائی بات آپ کر رہے ہیں. تو جناب آپ نے اس کی دلیل دینی تھی جو کہ آپ دینے میں ناکام رہے. ایک بات, چونکہ دلیل دینے میں ناکام رہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے اوپر نوبل طلاق ہوگا پاکستان کے قانون کا, اور جناب حضرت عیسیٰ جناب ٹھہر گئے غیر مسلم. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو لا نبی آبادی کے باوجود آپ کے اپنے کہنے کے مطابق ان کے آنے کی بشارت دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کی, تو جناب پاکستانی قانون کے مطابق نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے غیر مسلم. پھر جناب آپ سارے کے سارے فرقے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی مفہوم میں کسی نہ کسی شرط کے ساتھ نبی مانتے ہو, آپ سارے ٹھہرے غیر مسلم, سارے پاکستانی, ساری امت. تو جناب یہ اشر ہوا ہے, جب گندے قانون بناؤ گے نا تو پھر یہی ہوگا, پھر اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی آپ لوگوں کو. تو جناب میری طرف سے آپ دلیل نہیں دے سکے, یہ جو آپ کے جو دعوے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے, نہیں دے سکے, تو میری طرف سے مجھے اجازت جناب. لوگ جب ویڈیو بنے گی خود ہی دیکھ لیں گے کہ کس کا کیا شروع ہوا تھا. الحمدللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اور جناب اب یہ گروپ میں اوپن کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.